رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للہ ثم الحمد للہ سورہ یوسف بس اب آخری کچھ آیات ہی رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالی بس یہ کہ جو کچھ آج تک ہم نے پڑھا اس کو گرامیٹیکلی بھی اور اس کو اس کے متن کے حوالے سے بھی اور اس کے سبجیکٹ کے حوالے سے وہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ضرور رہنی چاہیے جو اس میں بنیادی پیغام ہے وہ ہمیں لینے چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کن کن چیزوں کا کیسے مطالبہ کرتا ہے ہم نے وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو دیکھ کے اس میں سے حاصل کرنی ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کرنا آپ یہ دیکھیں کہ عام زندگی میں اگر کوئی آدمی میڈیسن کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا فائنینس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں جو بھی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ حاصل کرنے کے بعد اس کو پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ بھی کرتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے میڈیسن پڑھی ہو اور وہ جو اپنی ڈاکٹری کر رہا ہو تو اس کے اندر وہ میڈیسن جو اس نے پڑھی اس کو اپلائی نہ کرے یا انجینئرنگ کو اپلائی نہ کرے یا فائنینسنگ کو اپنے اپلائی نہ کرے لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس کتاب کو عموماً روز ہی پڑھتے ہیں روز نہیں پڑھتے تو ہفتے میں 1 یا 2 دن پڑھتے ہیں ہفتے میں 1-2 دن بھی نہیں پڑھتے تو کم سے کم رمضان میں تو 1 دفعہ پڑھ ہی لیتے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کتاب کے اصل جو ڈیمانڈ ہے اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں اوپر سے کچھ چیزیں ہم نے عقیدے کے طور پہ اٹھا لی اور اسی کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے چلتے ہیں آبجیکٹو تو یہ ہونا چاہیے ہمارا بنیادی کہ اس کتاب سے جو رہنمائی ملتی ہے اس کو اپنے اوپر بھی داخل کرنے کی کوشش کریں اپنے گھر والوں پہ بھی داخل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اطراف میں بھی ان چیزوں کو داخل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اسے میری عبادت کریں یعنی اس کی بندگی کریں اس کی غلامی کریں تو پھر اس کے احکامات کی پابندی خود بھی کریں اور اس کے احکامات کو نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں نافذ نہیں کر سکتے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو ری وزٹ کرنا چاہیے ہم اس میں سے کون سے عمل کر پا رہے ہیں یا کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف وہی چیزیں وہ جو سورہ بقرہ میں جس طرح سے ہے نا وہ آیت ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض یعنی کتاب کے کچھ حصے پہ تو ہمارا ایمان آتا ہے اور باقی حصے کو چھوڑ دیتے ہم صرف انہی چیزوں کو اپنے اوپر دوسروں پہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لگتا ہے کہ ہمیں شاید استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ہم اس سے بری ہیں تو اس کا تو ہم چرچا کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ چیز ہمارے اوپر آ جاتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی ایک ایسا شخص جو سود کے کام میں کسی طریقے سے انوالو نہیں ہے انوالو ان دا سینس نہ اس کا کوئی کاروبار ہے نہ اس نے کوئی گاڑی سود کے لیے وہ تو بانگ درا جو ہے وہ الفاظ اٹھاتا اور کہتا ہے کہ سود حرام ہے ایک وہ شخص جو کاروباری آدمی جس کا وہ کام کرتا ہے جس دفتر میں وہ شخص کام کرتا ہے اور اس دفتر کا مالک جو ہے وہ سود سے کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس کو وہاں وہ سود نظر نہیں آتا حالانکہ جس جگہ سے وہ آمدنی حاصل کر رہا ہے وہ آمدنی کا مین سورس ہی جو ہے وہ سود سے چل رہا ہے لیکن اس کو وہ وہاں سود نظر نہیں آتا تو یہ کچھ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ایسی ہیں کہ جس کو بیٹا کھلا رکھو جس کو ہم جو ہے نا دیکھ نہیں پا رہے یا دیکھتے تو ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرنا پا رہے کیونکہ ہمارے بہت سارے مفادات اس کے ساتھ ٹکراتا ہے تو مقصد ہماری ان کلاسز کا اس قرآن کو پڑھنے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم کسی جگہ پہ کسی محفل میں بیٹھ کے یا اپنے دوستوں میں یا اپنے جاننے والوں میں لوگوں میں اس چیز کو بیان کریں کہ دیکھیں جی ہم قرآن کی ترکیبیں کر دیتے ہیں ہم قرآن کو جو ہے وہ ترجمہ بھی ہم جانتے ہیں اس کا فائدہ نہیں اس جاننے کا وہ جاننا بالکل ایسی ہے کہ نہ جاننے کے برابر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ کلام جو ہے وہ عربوں کے ساتھ تھا جن کی اپنی زبان تھی
اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم اس کو سمجھ پاؤ. تو ان سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جس کی اپنی زبان ہے. تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے تو حال یہ ہے کہ نہ ہماری زبان ہے، نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ ہم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ صرف سمجھنے کا مطلب صرف سمجھنے کی حد تک نہیں ہے، اس مفہوم کو اپنے اندر ڈالنا اور اس کے اوپر عمل کرنا اصل چیز. پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، پڑھ بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، اور تھوڑی دیر کے لیے بعض دفعہ آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی معاملات رہتے ہیں. یعنی یہاں تک رہتے ہیں سر کہ آپ کسی کی میت میں چلے جائیں تو قبرستان میں بھی اگر میت جو ہے اس کو بھی ترتیب میں تھوڑا وقت ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، قبر تیار نہیں ہوتی، وہ کھود رہا ہوتا ہے یا کچھ تھوڑی سی تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں بھی 4 لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے کاروبار کی یا کل رات انہوں نے کیا خرافات کیے اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. ہمارے پاس وہ خوف بھی ختم ہو. ہمارے کہنا تو بڑی اس سے ہم کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، لیکن وہ اللہ کا ڈر ہم میں پایا نہیں جاتا. بلکہ میں چند دنوں پہلے پتہ نہیں کسی کا آرٹیکل تھا، اس کا ایک جملہ مجھے بہت زبردست لگا. پتہ نہیں شاید بلال رشید کا آرٹیکل تھا یا بلال رشید کی وجہ سے آرٹیکل پڑھا کریں، بہت زبردست لکھتا ہے وہ آرٹیکل، جنگ کے اندر آتے ہیں. شاید بلال رشید کا تھا یا کس کا تھا، برحال اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. اس نے کہا کہ دنیا کے اندر جو مالدار لوگ ہیں نا، ان مالدار لوگ میں بھی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو یہ خوف اس کے اوپر مسلط نہیں ہے کہ وہ بھوک سے مر جائے گا. اور یہ جو بھوک کا خوف اس کے اندر اتنا طاری ہے اس مالدار آدمی کے پاس بھی، جس کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے پڑے ہیں، اس کے اوپر بھی یہ خوف اس بری طرح سے طاری ہے تو اس میں لگتا ہے کہ میں کسی دن بھوک سے نہ مر جاؤں، اس لیے وہ اس مال کو جو ہے نا جوڑنے کی بس اس میں لگا ہوا ہے. اسی کے اوپر ہے نا پھر ایک روایت ہے، مجھے اس کا ریفرنس تو نہیں پتا، کہ پھر ایسی صورت کے اندر اس انسان کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں پڑ سکتی سوائے زمین کی روٹی. ہم سب کو ریوزٹ کرنا چاہیے، بار بار اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جس کلام کو پڑھتے ہیں اس میں سے ہم کتنا حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں کتنا اپلائی کرتے ہیں. جی سر، ابتدا کریں، کس کی آیت ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم اویس صاحب، آپ کی آیت ہے ماشاء اللہ. آیت بڑی خوبصورت آپ کے لیے لکھی ہے میں نے. جی سر. آیت کی تلاوت کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. جی سر. سر قالا جو ہے فعل ہے، انا حرف ہے، ما جو ہے حرف ہے. ہاں انما پورا ایک کلمہ حسر ہے، ایک حرف ہے. انما ایک رائٹ سر، ٹھیک ہو. اشکو سر یہ فعل، پھر بسی جو ہے یہ اس میں اسم ہے اور پھر ضمیر ہے اس کے. ٹھیک ہے. وا عطف ہے، حزنی میں اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. الہ حرف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے. وا عطف ہے، عالم فعل، من حرف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے. ما جو ہے مطلب اس کو اسم کہیں حرف کہہ لیں تو مسئلہ نہیں. ہاں سر. لا جو ہے حرف ہے اور تعلمون فعل ہے. اچھا، آپ نے عالموں کو آپ نے فیل کا جی سر. یہ والا جب سیغہ آتا ہے تو میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا، کیونکہ یہ عالم جو ہے یہ فیل بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے. جی سر. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. جی سر. تو بس اس کو تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھا کریں کہ اگر یہ بطور اس میں تبدیل کیا آئے گا نا، بطور اگر اس میں تبدیل آئے گا تو 2 چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. یا تو یہ پھر اس صورت کے اندر عموماً یہ مرکب اضافی بن کے آئے گا تو اس کا آپ کو مداخلے مل جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اس میں تبدیل آئے گا. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ اس میں تبدیل بن کے آئے گا تو اس سے پہلے آپ کو مبتدا نظر آ جائے گا. ٹھیک سر. ٹھیک ہے. یہ صرف اسی افعالو کا جو وزن ہوتا ہے نا واحد متکلم میں جو
فعل مضارع کا بھی وہی وزن بنتا ہے نا جی سر بالکل. افعلوا کا. تو افعلوا کے وزن کے اوپر یہ بس اس کا تھوڑا سا بس خیال رہنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے جی, رائٹ سر. کریں جی. سر کالا فعل ماضی ٹھیک ہے, واحد مذکر غائب اور ٹھیک ہے سر قاولا اور باب نون سے, اور سر کالا ہے اس نے کہا, اس کے آگے پھر مقولہ ملے گا سر. ٹھیک ہے. انما سر مطلب ایک ہی ہم اس کو لیں گے تو سر یہ کیونکہ میں نے جو تھوڑا سا دیکھا تھا اس میں تو انا الگ اور ما جو ہے پھر وہ ما زائدہ کے طور پہ نظر آ رہا تھا. سر آپ انما آپ کیوں لے رہے ما زائدہ ہے؟ انما پورے کا پورا ایک کلمہ حسر ہے, آپ اس کو کلمہ حسر لیں. رائٹ سر. انما پورا جس کو قائم مکوفہ کہتے ہیں, اور وہ ما زائدہ اس لیے کرتے ہیں پھر انا کے بعد اگر ما ساتھ آ جاتا تو ما کا اثر ختم ہو جاتا. تو آپ اس کو بریک کر کے لے لیں, سیدھا سیدھا انما لیں گے, ما کافہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو کلمہ حسر پہ لے لیں سر. اور اس کا مطلب کلمہ حسر آپ اس کو لیتے ہیں انما کو, تو پھر یہ اس کا مفہوم آ جاتا ہے یقیناً صرف کے ساتھ. بے شک صرف, یقیناً صرف. اثر کرتا کیا ہے, باندھ دیتا ہے نا چیز کو. بالکل جی, اس نے کہا یقیناً صرف سر یقیناً صرف. اشکو سر یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے, شاکاوا باب نون سے. پہلا سیکھا مصدر بتائیں اس کا. سر اس شاکاوا ہے شکایت, اس کا سر پہلا صیغہ ہے شاکاوا یشکو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ وہ واحد متکلم میں جو ہے یہ اشکو بنے گا, مطلب وہ سر ناقص ہے چونکہ واو کے اوپر جو آخری کلمہ ہے لام کلمہ پہ پیش ہے واو پہ, تو وہ اس لیے مجزوم ہو جائے گا, تو ناقص کی وجہ سے تو وہ اشکو بن گیا سر. اور دیکھیں کہ آپ کا جو واحد کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ تو افعلوا پہ ہے نا, افعلوا پہ ہے نا, ایسے ہی بننا چاہیے تھا نا. عالم اشکو بننا چاہیے تھا نا, اشکو بننا چاہیے تھا. چلے جی, آپ نے کہا کہ آپ نے الف بھی آ گیا. الف کیوں آیا؟ آپ کی گردان میں الف تو کہیں نہیں ہے واحد متکلم. جی سر نہیں آتا. پھر جی طارق صاحب الف کیوں آسی؟ سوری سر میں دوبارہ بتائیے. میں کہہ رہا ہوں اس اشکو کے واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع واحد متکلم, اس میں الف کیوں آ رہا ہے؟ آپ کی گردان میں الف تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, نعمان صاحب. یہ میرے خیال سے بس کتابت کا طریقہ ہے شاید. ہاں, کتابت کا طریقہ ہے کہ جب واو ساکن آ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک الف لگا دیا جاتا ہے. رائٹ سر. جی سر. سر تو اشکو ہے میں شکایت کرتا ہوں, اس کے آگے ہے تو سر اس میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں. ٹھیک ہے, فعل فاعل دونوں آ گئے. سر پھر ہو جائے گا انا. ٹھیک ہے نا, فاعل ہو گیا انا. بالکل سر. ٹھیک ہے. پھر ہے بسی. اب یہ بسی جو ہے یہ سر اسم ہے اس کا بساسا, اور یہ جو ہے یہ متکلم وہ ضمیر ہے. بسی فعل ہے؟ نہیں سر, فعل آپ نہیں بساسا کہہ رہے ہیں سر. وہ مطلب بیسیکلی ضمیر کے ساتھ مل کے وہ بسی مطلب بن رہا ہے نا. میرا مطلب تھا کہ شاید وہ اسم الگ میں پڑھا تھا. اچھا, بسا پلس یا متکلم کر رہے ہیں نا. جی سر. ٹھیک ہے, تو بسی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بسی کیا بن جائے گا, کس حالت میں یہ بسی؟ حالت رفع لگ رہی ہے مجھے تو. فاعل بن گیا اشکو کا. سر سر یہ حالت کیا ہے سر؟ یہ حالت مجھے تو اس کی چھوٹی, کیونکہ اس کے ساتھ وہ ہے نا سر
جو ضمیر ہے یہ تو مطلب تو یہ سر آپ کے پاس وہ بن رہی ہے حالت نصب بن رہی ہے. مجھے اگر بتائیں اگر یہ آپ کو حالت نصب بن رہی ہے تو اس کی حالت رفع کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ حالت نصب لگ رہی ہے، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، حالت نصب ہے، حالت رفع کیا اور حالت جر کیا ہے اس کی بسی؟ سر بیسیکلی حالت رفع میں تو جو ضمیر ہے وہ الگ ہونی چاہیے اس سے. مطلب جی کیا بنا کے بتائیے مجھے، حالت رفع میں بسی بنا کے بتائیے حالت رفع میں. سر مطلب بسا انا ہو جائے گا. بسا انا. تو مجھے بتائیے کہ یہاں جو آپ بسی کے اندر یا متکلم لے رہے ہیں، یا متکلم جو ہے وہ آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ آپ اس کو مرکب اضافی بنا رہے ہیں کہ آپ اس کو الگ الگ بنا رہے ہیں؟ مرکب اضافی بنا رہے ہیں نا آپ اس کو. مرکب اضافی بنا رہے ہیں. جی سر. تو یہ مرکب اضافی آپ کہہ رہے ہیں حالت نصب میں ہے نا؟ جی سر. میں کہہ رہا ہوں اس مرکب اضافی حالت نصب کو حالت رفع میں بنا کے بتائیں گے. سر پھنس گئے. دیکھیں یہ میں نے آپ سے اس لیے پوچھا ہے، یاد رکھ لیجیے گا، یا متکلم کا ایک مسئلہ ہے. یا متکلم کا مسئلہ یہ ہے کہ یا متکلم کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اسی وقت آپ کے ساتھ قبولیت کا دیتی ہے کہ جب اس کو اسم حالت جر میں ملے. اسم حالت جر میں نہیں ہوگا یا متکلم قبول نہیں کرتی، چاہے فعل ہو چاہے اسم ہو. اسم جو ہے نا وہ ہمارے نعمان صاحب کی طرح بہت شریف انسان ہے، وہ اس کی ڈیمانڈ کو قبول کر لیتا ہے. بسی حالت رفع میں بھی بسی کہلائے گا، حالت نصب میں بھی بسی کہلائے گا، حالت جر میں بھی بسی کہلائے گا. اصل لفظ کیا تھا؟ یہ بسو ہوگا نا میرے خیال میں. فار ایگزامپل کیسے ہوگا نا سر؟ بسو پلس یا کی ریکوائرمنٹ کیا؟ اس کو زیر چاہیے تو بھی یہ بسی بن جائے گا. بالکل سر. یا کی ریکوائرمنٹ اسے زیر چاہیے، اگر یہ فتح ہو تو بھی اس کو زیر ہی چاہیے، اور اگر یا کی ریکوائرمنٹ زیر ہے، اگر کسی وجہ سے جر آئے گا تو بھی زیر ہی لے گا. تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، یاد رکھیے گا. تو جب بھی یا متکلم کے ساتھ اسم جب آتا ہے جس کو آپ مرکب اضافی کہتے ہیں، اس کی حالت تینوں سچویشن میں ایک ہی رہتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ وہ حالت نصب ہے، حالت جر ہے کہ حالت رفع ہے. آپ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ حالت نصب ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کی حالت نصب، حالت جر اور حالت رفع ایک ہی ہے. جملے کا کانٹیکس بتائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اب آپ کے پاس یہ فعل و فاعل مل گیا ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بسی جو ہے نا حالت نصب. اس پوائنٹ کو نوٹ رکھیے پلیز. ٹھیک ہے؟ جب بھی کیونکہ یا متکلم کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو زیر چاہیے ہی چاہیے. اسم ایکسپٹ کر لیتا ہے، فعل تو وہ بھی ایکسپٹ نہیں کرتا. فعل نہیں ایکسپٹ کرتا کیونکہ فعل میں تو تبدیلی آنے کا مطلب ہے ماضی تو کرے گا ہی نہیں. مضارع تبدیلی ایکسپٹ کرتا ہے تو اس کی کچھ ریزنز ہیں، وہ ایکسپٹ نہیں کرتے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس فعل میں کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم کیا چیز ایڈ کرتے ہیں؟ سر نون ڈالتے ہیں. کون سی نون؟ اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون بقایا. نون بقایا ایڈ کرتے ہیں. فعل نہیں کر، فعل بھی حرکت نہیں، تو فعل تو حرکت تبدیلی نہیں کرتا. لیکن یا کی یہ کنڈیشن ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ بیچ میں واو آ گیا تو اس کا مطلب یہ عطف ہو جائے گا اور یہ معطوف اور معطوف ہو جائیں گے. معطوف علیہ. ٹھیک ہے؟ جی سر. ترجمہ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ. سر بسی ہے اپنی بے قراری. ٹھیک ہے، یا میری بے قراری. آپ سر واو عطف ہوگی اور اس کے بعد پھر حزنی. سر سملر مینر میں یا متکلم کے ساتھ تو یہ ہے اپنے میرا غم. میرا غم. اور یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کے مفعول بن جائیں گے اشکو کے. جی سر. ترجمہ کریں یہاں پر. سر اس نے کہا یقیناً صرف میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی. ٹھیک ہے. اللہ
سر اللہ سر الہ حرف جر ہے اور اللہ جو ہے وہ پوری پڑھا کریں باس. اللہ ہی ہے. الہی سر الہی جو ہے پھر جار مجرور ہے اور یہ متعلق بن گیا کس کے متعلق ہوگا سر یہ؟ سر یہ اشکو کا متعلق ہے اشکور کے متعلق. ٹھیک ہے. پھر سر واو عطف ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عالم سر یہ اسی فیشن میں یہ مضارع واحد متکلم ہے اور علامہ عین لام میم علامہ ہے سر یہ سوری عالمہ ہے باب سین سے سر عالمہ یعلم اور اس کا پھر متکلم ہے عالم. اور اس میں بھی فعل فاعل شامل ہے. جی سر فعل و فاعل شامل. اور سر اور میں جانتا ہوں. اور میں جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ جب اس کا مطلب آپ کو اب ایک کچھ چاہیے ہوگا آگے. جی سر. سر من اللہ سر یہ پھر وہ جار مجرور اور یہ متعلق بن جائے گا. ما سر پھر موصولہ آ گیا. اس کو جارا لے لیں, اس کو مجرور لے لیں اور یہ متعلق ہوگی. جی ماں کو موصولہ لے لیں. ما موصولہ ہے اور پھر اس کے آگے صلہ چاہیے تو سر لا جو ہے حرف نہیں اور نہیں سر سوری نفی جو ہے سر نافیہ. نافی. اور تعلمون سر تعلمون مضارع سر جمع مذکر حاضر فعل مضارع مرفوع جمع مذکر اور اس میں بھی پھر فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں. اور یہ پورا آپ کا جملہ فعلیہ ہو کے صلہ بن جائے گا. صلہ بن جائے گا سر. اور یہ صلہ اور موصولہ سر مل کے مطلب مفعول ہے یا تمیز ہے سر. اب یہ تمیز کیوں ہوگا سر وہ عالم ہو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے میں جانتا ہوں تو کیا مطلب آپ کو مفعول چاہیے ہوگا کہ نہیں چاہیے ہوگا؟ سر چاہیے ہوگا مطلب چاہیے تو ہے. تمیز تو ابہام دور کو کرنے کے کہتے ہیں. تمیز تو ابہام دور کرنے کے لیے تو اس میں ابہام کون سا دور ہوگا؟ سر کیونکہ وہ مطلب میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے تو مطلب اس میں آف کورس مفعول تو چاہیے لیکن مجھے یہ تھا کہ یہ بیسیکلی یہی بتایا جا رہا ہے کہ میں کیا جانتا ہوں تو میرا خیال تھا کہ وہ ابہام دور ہو رہا ہو لیکن مفعول ابہام تو دور نہیں ہو رہا نا. میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. جی سر ٹھیک ہے میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. سر یہ پھر فعل فاعل مفعول اور متعلق مل کے پھر جملہ فعلیہ بن گیا. جی سر. اور سر یہ مقولہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ پورا مقولہ کمپلیٹ ہو گیا. زبردست ماشاء اللہ. جی سر اگلی آیت کس کی ہے سر؟ جی السلام علیکم. میری ہے جی. وعلیکم السلام حنیف بھائی آپ آئے باہر آئے جناب تھینک یو سر شکریہ جزاک اللہ مجھے خیر. آج صبح میں وہاں گیا عزیزیہ بیسیکلی ناشتہ لینے کے لیے حلوہ پوری جی کے پاس کیا نام ہے اپنا ریڈ چلی. ٹھیک. تو مجھے قریب سے گاڑی گزرتی ہوئی نظر آئی. ویسے شاید یہ حنیف صاحب ہی ہیں. آپ گزرے تھے وہاں صبح تقریباً کوئی 8:15 بجے؟ نہیں میں تو یہاں اس وقت مدینہ میں ہوں ہوٹل میں. اچھا ماشاء اللہ مدینہ میں. چلے ٹھیک ہے سر. جی انور صاحب حلوہ پوری لینے بھی تعصب سے باز نہ آئے آپ. کیا مطلب؟ لیکن آپ حلوہ پوری لینے بھی تعصب سے باز نہیں آئے آپ. کیوں میں نے اس میں تعصب کیا کیا؟ ایک ہی عزیزیہ میں ایک ہی کراچی والوں کی دکان ہے آپ نے وہیں سے آگے لی. نہیں ایکچولی پتہ ہے کیا یہ اپنے گھر کے پاس بھی تو کھلا ہوا ہے نا یہ اپنا ریڈ چلی روضہ میں. وہ ناشتہ نہیں دیتا لیکن. ہاں لیکن لاسٹ ٹائم میں گیا تو اس کے بعد تھی نہیں تو میں نے کہا پتہ نہیں ایسا نہ ہو آج بھی نہ ہو 5-10 منٹ یہی ٹوٹ جائے. لیکن اس کی حلوہ پوری ہوتی بہت اعلیٰ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. خاص طور پر اس کا حلوہ بہت اعلیٰ ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
ٹپیکل حال ہے. جی سر حنیف بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ روح اللہ ہے، روح روح اللہ ہوگا کہ روح اللہ؟ روح اللہ من روح اللہ الا القوم الكافرون لا تيأسوا من روح اللہ انه لا ييأس من روح اللہ الا القوم الكافرون. یا جو ہے وہ حرف ہے اور حرف ہے، بنیہ اسم ہے اور اذهبوا فعل ہے اور اذهبوا فعل، ہاں اذهبوا فعل ہے. فا جو ہے وہ عطف ہے، حرف ہے، اور حسسو جو ہے وہ فعل ہے. من حرف ہے، یؤتی یوسف جو ہے، یوسف جو ہے وہ اسم ہے. واو حرف ہے، اخیہ اسم ہے اور اس کے ساتھ پھر ہی کی اسم ہے. واو حرف ہے، لا جو ہے حرف ہے، تیأسو جو ہے وہ فعل ہے. من جو ہے وہ حرف ہے، روح جو ہے وہ اسم ہے. اللہ اسم جلالہ ہے. انہو اسم کے ساتھ پھر ایک اور حرف ہے انہ، اور ہو جو ہے وہ اسم ہے. لا جو ہے حرف ہے، ییأسو فعل ہے. من حرف ہے، روح جو ہے وہ ہے اپنا اسم ہے. اللہ اسم جلالہ ہے. اور اللہ جو ہے حصر ہے، حرف ہے. القوم جو ہے وہ اسم ہے اور کافرون جو ہے وہ اسم ہے. ٹھیک ہے. یا بنیہ جو ہے وہ نادہ منادہ ہو گیا یہ. اور اس کے بعد اور یہ قول مقولہ بھی بنیا ہوگا. کیسے بنا باس؟ بنیا کیسے بنا؟ بنیہ میں سوچ رہا تھا بہت، یہ مجھے یہاں پہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بنیہ یہ آپ سے ترجمہ کیا کریں گے؟ یا بنیا، یا بنیہ کا ترجمہ ہوگا میرے بیٹو. ٹھیک ہے نا. تو یا آپ کو معلوم ہے کہ یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، اور یا اگر مرکب اضافی یعنی مضاف پہ داخل ہو تو مضاف کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. نصب میں لے آپ کو جاتا اگر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو آپ بنائیں میرے بیٹوں بنائیں. میرے بیٹوں بنیا ہو جائے گا، نارملی ہو جائے گا بنونا. بنونا، ہاں بنونا پلس یا. جی ٹھیک ہے نا. اب اگر جی بنونا اس کو مضاف بنا ہوا تو اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا. جی ہاں ٹھیک ہے نا. تو بنو یا بن جائے گا. اب یا کیا کرے گا؟ یا جو ہے وہ اس کو حالت نصب میں لے جائے گا. تو بنونا کی حالت نصب اور حالت جر کیا بنے گی؟ بنینا. جی ہاں یہ بنے گا نا. جی ہاں بنینا بنے گا نا سر، یہی جی بنے گا. جی یہ اس میں سے ڈراپ ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. اب اس کی شکل اس طرح سے بن جائے گی. یہ شکل بن جائے گی با نون یا پلس یہ یا متکلم کی یا. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی یہ دونوں یا جو ہے آپس کے اندر ادغام کیا ہوگا؟ ادغام ہو جائے گا. مضاف کا ادغام ہو جائے. اور آپ کو یاد ہے جب ہم نے ضمائر کیے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا کے اوپر ایک فتح ہوتی ہے. یہ فتح اس وقت استعمال ہوتی ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. ان دونوں کا ادغام کر دیں تو اس کے اوپر تشدید آ جائے گی، اور یا فتح کے ساتھ لگ دیں تو بنے یا بن جائے. اچھا، یہ مضاف کا قانون اس میں بھی لگے گا، اس میں بھی لگے گا؟ قانون تو بیسیکلی کہتے ہیں اسی کو نا، جب دو حرف ایک طرح کے آ جائے اور اس کا ادغام ہو جائے. اچھا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا صرف افعال کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہیں آپ میں تو مضاف کا قانون اس سینس میں کہہ رہا ہوں. آپ کہنا ادغام ہو جائے گا، آپ اس کو اس طرح سے کہتے ہیں. مضاف کا قانون تو میں ہاں ٹھیک. تو آپ کو کنسپٹ یاد ہے نا
تو اس کا بھی ہاں ہاں کنسرن وہی یاد کہ مثل ہاں اول ٹھیک جو ہے وہ ساکن اور مثل ثانی جو ہے نا وہ لازم متحرک. ٹھیک ٹھک ٹھیک ہے سر جی. تو ٹھیک یہ ہے پھر آپ کا جی بن جی گیا یا بنیا. ٹھیک ہے جی. یا بنیا تو ٹھیک یا بنیا از ندا منادا یار ہوگی ندا بن گئی. جی ہاں اور اور ندا بن اذهبوا گئی تو جو اس ہے کا جواب ندا چاہیے آپ. جواب ندا یہ ٹھیک ہے اذهبوا اور یہ سارا جو ہے اس کا جواب ندا ہو جائے. اذهبوا جو ہے فعل امر ہے یہ ٹھیک ہے. اور فعل امر کے بعد فا جو ہے وہ اس کا عطف ہے اور یہ حسسو یہ اس کا معطوف ہو جائے گا. حسسو اچھا اور کیا بتانا ہے اس کا. حسسو جو ہے وہ بھی فعل امر ہی ہے اس کے ساتھ آ کر اور من نہیں حرف اب اچھا من اور تحسسو کو آپ نے کہا کہ یہ فعل امر ہے نا. فعل امر ہے اور معطوف ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ دونوں ٹھیک ہے لیکن اس عطف طرح معطوف ہو گئے. تحسسو کا مادہ اور باب بتا دیں کیونکہ جو تا نظر آ رہی ہے اس سے ایسا لگ جی رہا ہے کہ تا. یہ تفاعل ہے، یہ تفاعل ہے اس ہاں کا اور یہ حسس ہے، ہا سین سین ہے، حسس ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ تحسسو بن گیا یہ تحسسو. تا جو ہے یہ ایکسٹرا تا ہے، یہ علامت جی ہاں مضارع جی نہیں. ٹھیک. جی ہاں جی ہاں جی. ٹھیک. تو می یوسفہ جو ہے وہ حرف جار مجرور ہو گیا جی اور واو جو ہے وہ اس کا عطف ہو گیا اخی ہی یہ اچھا یہاں پر اخی ہی جو ہے مرکب اضافی ہو گیا. مضاف اخی مضاف اور یہ مضاف الیہ ہو گیا ہی اور یہ مرکب اضافی ہو کے اس کا عطف بن کے اور یوسف کا اور یہ دونوں متعلق ہو گئے حسسو کے. نہیں ایک منٹ رک جائیے ایک منٹ رک جائیے سر. آپ نے اس کا عطف جو ہے اخی ہی کا عطف یوسف پہ لیا ہے کہ مین یوسف پہ لیا؟ یوسف سے. یوسف پہ لیا ہے نا. جی جی ایسے ہی ہے نا. تو پھر آپ کہیں جی ہاں کہ یوسف کو آپ یوسفہ کو آپ کہیں کہ معطوف علیہ اور اخی کو آپ معطوف علیہ اور اخی کو آپ جی کہیں معطوف اور پھر آپ معطوف. کہیں معطوف اور معطوف علیہ مل کے من کے لیے مجرور. جی ہاں یہ دونوں مل کے لیے مجرور ہو گئے اور اس کے بعد یہ اس کے جب اور یہ جار مجرور ہو کے اس کے لیے متعلق ہو گئے اذهبوا اور فتحسسوا کے لیے. اذهبوا کے لیے ایک منٹ من یوسفہ تو یہ فتحسسوا کے لیے ہوگا جی. جی فتحسسوا کے لیے ہوگا یہ بالکل متعلق. اچھا اے میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی میں بھائی کو می کر دیں. یوسفہ. میں تو نہیں آئے گا اس کو اور اس اچھا کے بھائی. کو ٹھیک. کہ تلاش کہ ان کو تلاش کریں، یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کریں. واو جو ہے وہ پھر عطف ہو گیا ٹھیک ہے. اور لا تائی اسو یہ جو ہے یہ فعل لا جو ہے ناہیہ ہے، یہ لا ناہیہ ہے. تائی اسو جو ہے یہ اس کے ساتھ چونکہ لا کے ساتھ ناہیہ کے ساتھ فعل نہیں ہو گیا یہ اور ہے یہ ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا مضارع فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے یہ. جی تو یہ جو ہے نا یہ یا حمزہ سین ہے اس کا وہ اور یا عیسیٰ سے ہے یا یہ ہو گیا اچھا آپ عیسیٰ کو پتہ ہے سمیہ. جی اسی کے یہ سمیہ کا ہے اس کا وہ ہے سمیہ جی یسمعو سے پھر یہ تیسو اور پھر اس کا چونکہ ناہیہ آ گیا تو اس کا نون اس کی وجہ سے گر گیا تیسونا کی وجہ سے تیسو ہو گیا یہ نون گر کے. تو اچھا اس مادے کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ مادہ جو ہے نا یہ یا حمزہ سین نہیں ہے بلکہ یہ مادہ ہے حمزہ یا اور سین. لیکن پھر کہتے ہیں کہ اس کے اندر طلب کر دیا گیا یا کو حمزہ کی جگہ اور حمزہ کو یا کی جگہ. ایک رائے یہ بھی ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے ولا تیسو اور نہیں
مایوس ہو اور ٹھیک ہے۔ مایوس نہ ہو. ہم، مر روح اللہ. اچھا مر رو یہ ہو گیا من جار حرف جر اور اس کے جار مجرور ہو گیا رو. اور روح اللہ ہی جو ہے روح اللہ ہی جو ہے وہ مرکب اضافی ہو گیا. مرکب اضافی اس من کے ساتھ مل کے جار مجرور ہو کے اور اس کا تایاسو کا متعلق بن گیا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اللہ کی کہ آپ رحمت یہ سے جو آپ مایوس. کہتے ہیں نا اللہ اور نام محسوس، اس کے اندر وہ نہیں کا مفہوم نہیں آ رہا. تھوڑا سا اگر نہیں کا مفہوم لائیں اور اچھا ہے نا، اور ہرگز مایوس نہ اور ہو، مت مایوس ہو مت اور مایوس مت ہو، مایوس ہو. ہرگز مایوس نہ ہو، تو جو بھی اس طرح سے مفہوم لائیں تھوڑا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہرگز مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. انہو جو ہے وہ انہ جو ہے وہ حرف توکید ہے، مشبہ بالفعل ہے. ہو جو ہے اس کا ضمیر ہو کے اس کا اسم ہو گیا انہ کا. اور لا یہی اسو. اچھا لا جو ہے یہاں پر نافیہ ہے اور یہی اسو جو ہے ویسے یہی یہ اسو جو جو ہے پیچھے وہ تیئیس ہوتا یا لیکن یہ واحد کا جی سیٹر جی ہاں یہ واحد کا صیغہ ہے. مضارع جمع نہیں جمع نہیں ہے. سوری مضارع واحد مذکر غائب. جی سر. مضارع واحد مذکر غائب ہو کے اور وہ انہو بے شک وہ ہوتا ہے لا ییسو من روح اللہ. بے شک وہ مایوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بے نہیں شک ہوتا. وہی مایوس نہیں ہوتا. من روح اللہ یہ مر جو ہے جار مجرور ہو کے اور روح اللہ جو ہے مرکب اضافی ہو کے من سے جو ہے وہ اس کا مرکب جاری ہو گیا جار مجرور ہو گیا اور یہ متعلق ہو گیا اس کا یہی اسو کا نا. تو ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت سے وہی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے. انالیسس بھی کر لیں نا بوس کہ آپ نے کہا جی ہاں لا یہی اسم میں روح لا، یہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا اور یہ ہاں جملہ ایگزیکٹلی فعلیہ جو ہے وہ انا کی خبر بن گیا. خبر ہو گیا اس کا. خبر. صحیح ہے خبر ہو گیا. اللہ جو ہے وہ حصر ہے اور القوم الکافرون جو ہے وہ حصر ہے نا. القوم الکافرون جو ہے وہ اللہ کو آپ حسر کیوں لے رہے ہیں؟ حصر یہ حصر ہے نا نہیں ہے اللہ استثناء استثناء لے لیں، آپ اس کو استثناء بھی لے سکتے ہیں. استثناء کیونکہ یہ اس سے معنی یہ دے رہا ہے کہ وہی نہیں ہوتا اللہ سے مایوس مگر ہاں اللہ تو حصر ہی ہوگا نا اللہ نہیں ہوگا. حسر ہوگا نا، وہ پہلے جملہ بھی تو غیر موجود ہے نا. اثر ہی ہوگا انیس بھائی، یہ اثر ہی ہے جی کیونکہ ہاں اس کا اسی ترجمہ آپ جس طرح سے کریں گے. جی ہاں. تو لیکن قوم الکافرون کے وہ کافر ہی کے یعنی کافر ہی ہوں گے. کافر ہی. اچھا قوم الکافرون قوم جو ہے اس کیا ہو گیا قوم الکافرون یہ وہ ہو گیا مرکب توصیفی ہو گیا قوم الکافرون. قوم الکافر کافرون صفت ہاں تو مرکب توصیفی ہو گیا. تو سوائے کافروں کے مگر کافروں کی قوم. مگر کافروں کے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر، زبردست ماشاء اللہ. جی کیڑی باری طارق صاحب آپ کی ہے؟ جی سر میری ہے جی. زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. اس میں فا جو ہے وہ حرف ہے، لما حرف ہے، دخلو فعل ہے، علیہ
جار کے ساتھ مجرور ہے. قالو فعل ہے, یا حرف ندا ہے. ایہو جو ہے یہ اسم ہے, عزیز و اسم ہے. مستنا فعل ہے ضمیر کے ساتھ. و اہلنا یہ اسم ہے ساتھ ضمیر ہے. الدر اسم ہے. وجئنا فعل ہے ماضی کے ساتھ اٹیچ ہے ضمیر. ببداعۃ میں با جو ہے وہ جار ہے اور بداعۃ اسم ہے. مرجعۃ اسم ہے. فاوفے میں فا جو ہے استنافیہ لفظ ہے اور اوفے جو ہے وہ فعل ہے. لنا جار مجرور ہے لفظ جار. اس القیل اسم ہے. واو پھر ہم عطف لے لیں لفظ. تصدق فعل ہے. علینا پھر جار کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہے. انا حرف نصب ہے. اللہ لفظ الجلالہ ہے. جی اللہ ہے. اللہ جی. یجزی فعل مضارع ہے اور متصدقین یہ بھی اسم ہے. تو اس کا سٹارٹ کرتے ہیں. فلما میں اگر ہم فاق مصطفیٰ استنافیہ لے لیں اور لما جو ہے اس کو ہم اگر اس کو ہم بولتے ہیں ظرفیہ شرطیہ فلما. تو اگر ہم آگے چلیں دخلوا علیہ تو لما کو ہم کیونکہ مضاف لے سکتے ہیں تو دخلوا علیہ جو ہے دخلوا میں فعل ماضی مذکر غائب ہے. اس کا مادہ ہے دال خا لام اور علیہ جار مجرور بن کے متعلق بن جائے گا. تو دخلوا علیہ ہم لما کا مضاف علیہ لے دیتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہوگا پھر جب وہ داخل ہوئے اس پر سے مطلب راجع یہ یوسف علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. قالو یہ پھر وہی فعل ماضی جمع ہے. ہم اس کا فاعل ہے. اس کا مادہ قول سے بنا ہے. آگے ہے یا ایھا العزیزو. اب اس میں یا حرف ندا ہے. ایھا جو ہے اس کو ہم نارملی جو ہے منفصل یا منادی ہا کو ہم حرف تنفی لے لیں یا ایھا کو منادی لے لیں. العزیز کو یہ جو ایھا کا جو بدل ہو جائے گا عزیز ہو جائے گا. آپ بدل کے چکر میں نہ آ جائے. بس پھر اس کو سمپل لے لیتے ہیں. ندا منادا یا ایھا کو تبدیل ہے. عزیز کو منادا کہتے ہیں. بس سمپل کر. تو یہ یا العزیز یہ پہلے کیونکہ کالو آیا تھا تو ہمیں اس کا مقولہ چاہیے ہوتا تلاش کرنا تھا. کالو کا یہ مقولہ بن جائے گا یا ایھا العزیز. اور اس کے ساتھ یہ کیونکہ اب ندا بن رہی ہے تو آگے ہمیں آپ کو جواب ندا ملے گا. پھر مسنا یہ مسنا فعل ماضی ہے. اس میں مضاف کا اصول لگا ہے. اس میں کا جو مادہ تھا میم سین سین تھا. جامع متعلق اور نا جو ہے اس کے ساتھ ضمیر متصل ہے تو یہ بن گیا مسنا. اس کا جو ترجمہ ہوگا پہنچی ہمیں. تو اے عزیز پہنچی ہمیں. یا ایھا العزیز مسنا اس کا پورا جو ترجمہ ہوگا اے عزیز پہنچی ہمیں. پھر واو کو ہم اچھا اس میں ایک کریکشن یہ جو فلما دخلوا علیہ یہ جب داخل ہونے کی اس میں آتا ہے مگر اس کے ساتھ جب علی کا صلہ آتا ہے تو پھر وہ ملاقات کی اس میں آ جاتا ہے کہ وہ ملاقات ان کی ملاقات ہوئی اس سے جب. اچھا ویسے زیادہ تر ترجموں میں داخل ہوئی یہ سارے مفہوم ہیں نا. لوگوں کے اپنے مفہوم ہیں. اس کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے ابھی. وہ پھر آپ مفہوم کے طور پہ جس طرح سے بھی لینا چاہیں جہاں آپ کو مفہوم زیادہ آپ کا دل ٹھکے آپ اس پہ لیں. اس کا کیونکہ یہ برا اس کے معنی آ سکتے ہیں اس طرح سے. کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. پھر وَأَهْلَنَا واو کو ہم عطف لے لیں. اہلنا جو ہے یہ مضاف علیہ بن کے یہ واو عطف ہے. یہ ہم اس کو پنچ کا ترجمہ بن جائے گا ہمارے گھر. واو کا عطف کس پہ لیا آپ نے؟
اسی کے اوپر جو اس کے اوپر جو پہلا جملہ تھا نا کہ پہلا کیا تھا؟ تو فعل تھا. آگے اہلنا تو فعل نہیں ہے، اہلنا تو وہ ہے مرکب اضافی ہے، اور جی اہلنا حالت نصب ہے. صحیح. پھر کس کا تفریح تھا؟ مسا کے ساتھ کیا تھا؟ کس کے ساتھ؟ سوری، مسا کے ساتھ کیا تھا؟ مسنا ہمارے. مسا الگ تھا، نہ الگ تھا، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی تو نہ کیا تھا؟ مفعول تھا نا؟ ہاں ٹھیک ہے. ہمیں ہاں مفعول ہے نا. ہاں آگے اہلنا وہ بھی مفعول ہے. تو صحیح. یہ جو واو عطف آ رہا ہے وہ کس پہ آ رہا ہے؟ وہ نہ کے اوپر آ رہا ہے، اوکے مسا پہ نہیں آ رہا، نہ پہ آ رہا ہے. تو نہ ٹھیک ہے. مفعول اول ہو جائے گا، اہلنا مرکب اضافی بن کے مفعول ثانی ہو جائے گا. اور وہ نا پہ معطوف علیہ ہو جائے گا پھر. ہاں معطوف علیہ نہیں ہوگا، نہ معطوف علیہ ہے، اہلنا معطوف ہے. جی 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 وہی نا معطوف علیہ ہو جائے گا. اوکے. اب آپ اس کا ترجمہ کریں. اور اے عزیز پہنچی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف. اب یہ الدر کے الدر یہ جو ہے اسم مرفوع ہے، فاعل ہو جائے گا. یہ فاعل ہو جائے گا. تو اب یہ پورا اب آپ اس کی پورا آپ کی ترکیب بنی، اس کا آپ ترجمہ کریں. ہمیں پہنچی اے عزیز پہنچی تکلیف ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو. پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو. ٹھیک ہے. جی. پھر دوبارہ واو آ گیا عطف، اس کو لے لیں. جئنا یہ جو ہے یہ بھی فعل ماضی ہے. اب یہ واو تک جی یہ واو تک کس پہ ہے؟ یہ اسی کا کنٹینیو چل رہا ہے. نہیں عطف کس پہ ہے؟ واو واو کا آپ نے عطف کہا نا بس. جی 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 عطف کس پہ ہوا ہے؟ واو کے بعد کیا آ رہا ہے سر؟ جینا آ رہا ہے نا، فعل آ رہا ہے. جی عطف آپ کو پتا ہے کہ جو معطوف ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ معطوف علیہ کو فالو کرتا ہے نا. ہاں جی. تو یہ اس کا مطلب یہ واو کس کا عطف ہوا ہے؟ مسنا پہ ہوا ہے. اچھا تو پہلا والا جو واو تھا وہ آپ کہہ رہے ہیں نا پہ تھا، اور یہ والا جو ہے دیکھیں مسنا. پہلا والا جو واو تھا وہ نا پہ تھا، نا اور اہلنا مل کے مفعول بن گئے، ایک مفعول اول ایک مفعول ثانی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو مسنا و اہلنا در، یہ پورا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعول سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ بن گیا. صحیح ہے. اور یہ جملہ فعلیہ اول فعلیہ ہو گیا. واو عطف ہوا. اب یہاں سے دوسرا آ گیا جینا، یہ بھی آ رہا ہے نا، فعل آ رہا ہے نا، کیونکہ ہاں واو جی. عطف لے رہے ہیں نا آپ. جی جب بھی آپ واو کا عطف لیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ اس کو عطف بنا کس پہ رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب مسنا پہ پہنچے. ہاں اب یہ جینا ببداۃ مسجاۃ، اس کا کریں. ببداۃ میں یہ با جو حرف جارہ ہے، یہ نا جو ہے یہ فعل ماضی ہے جمع متکلم، اور اس کا جو ہے اس میں یہاں اجوف کا اصول لگا ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو حالت ہے جا سے جے نہ ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ببداۃ میں با جو ہے حرف جارہ ہے، ببداۃ جو ہے وہ مجرور ہے تو اس کا متعلق بن جائے گا. تو اب یہ اس کا اگر میں اس پارٹ کا ترجمہ کروں تو اور لائے ہیں ہم. آپ نے اس کا کیا کیا دوبارہ ہوتا ہے؟ بداۃ، اس کی پونجی، اس کا ترجمہ ہے پونجی یا سرمایہ. نہیں آپ اس ترکیب ترجمہ چھوڑ دیں. کیا کیا با کو آپ نے کیا کہ جارہ کا، جی جی، اور بداۃ جو ہے وہ اس کا مجرور ہو گیا، متعلق بنا دیں گے اس کو. اور مسجاۃ یہ جو ہے اس کی ہم اگر دیکھا جائے تو صفت لے سکتے ہیں کیونکہ حقیر آ رہا ہے اس کا. دیکھیں بیسکلی با جارہ ہے نا. جی جی. دیکھیں جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس جارہ آ جائے یا آپ کے پاس کوئی مضاف آ جائے تو اگلا والا جو ٹکڑا ہوتا ہے نا آپ کے پاس، جو بھی اگلا والا ٹکڑا ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مفرد ہے کہ مرکب ہے. اگر مفرد ہے تو آپ اس کو دین دیر فنش کر دیں، لیکن اگر وہ مرکب ہے تو پہلے آپ مرکب کو سارٹ کریں. ٹھیک ہے. پھر یہ تو مرکب ہے، ظاہر ہے. تو بداۃ مسجاۃ یہ بھی ایک مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب ہے توصیفی. جی وہی بتایا اس کی صفت آ گئی دونوں کی، تو وہ صفت موصوف کو فالو کرے گی تو اس حساب سے وہ دونوں. کہ یہ ایک مرکب توصیفی ہے تو آپ کے موصوف صرف مل کر
با کے لیے مجرور بن جائیں گے. اوکے ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں اس طرح. وجینا ببدات مجات تو اس پہ ترجمہ ہو گیا. اور لائے ہیں ہم تھوڑی سرمایہ بھی لکھا ہے کچھ لوگوں نے اور کچھ ترجمہ پونجی بھی لکھا ہے. اچھا آپ ایک سوال ہے آپ سے. جینا کا یہ جو مادہ ابھی آپ نے جو بتایا تھا جی جا یا اور حمزہ جی یہی ہے نا اس کا جی اس کا پہلا صیغہ ملتا ہے جا یجیو مجیعون. اس کا معنی ہوتا آنا. جی ٹھیک ہے آپ نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے لے کر آئے. تو لانا کیسے لائے؟ دونوں میں آیا ہے ترجمے میں ایسے تو کہیں لگا آپ کو کانٹیکسٹ کے حساب سے کرنا پڑتا ہے. حمزہ میم نون حمزہ میم نون امنا یا منو. ٹھیک ہے امنون یا ایمانون اس کا کیا معنی ہے؟ ایمان لایا. ایمان معنی ہے عمل میں آنا. اس میں آنا عمل میں آنا. عمل میں آنا. اس کو جب آپ نے ایمان کے ساتھ لانا ہے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کو با کی پریپوزیشن کے ساتھ لاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں یؤمنون باللہ با کی پریپوزیشن آتی ہے. نہیں آپ نے ویسے یہ بتا دیا کوئی بھی چیز جو ہے با کے ساتھ آتی ہے یا تو اللہ کے ساتھ منسوب ہوتی ہے یا لانے کی چیز میں آتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. فعل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ جینا فعل ایسا ہے کہ اگر اس کو لانا کے مفہوم میں لانا ہوگا تو یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا. اوکے تو اسی لیے دیکھیں آگے آ رہا ہے ببداعت. اوکے اب یہ آنا کی اس میں نہیں لائیں گے آپ لانے کی اس میں لائیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے اوکے کیونکہ با آیا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں کسی کا ترجمہ چینج ہو جائے. کیونکہ پریپوزیشن کے بھی یوزیج ہے نا سر. صحیح ٹھیک ہے. پہلے میرے ذہن میں تھا کہ با ہمیشہ کے ساتھ آپ نے یوز کیا نا باللہ اللہ کے ساتھ اس طرح. ٹھیک ہے. اور ہم لے کر آئے پونجی حقیر سی یا آپ نے کہا تھوڑی سی جو بھی آپ نے کہا اس کو. جی حقیر تھوڑی دونوں ہی آیا اس میں لفظ. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے فاو فے. تو اس میں فا جو ہے استنافیہ ہو جائے گا اور جو ہے او فے جو ہے یہ ایکچولی دونوں میں آتا ہے. امر میں بھی اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جو امر میں آتا ہے اور درخواست اس کا سب کا ایک ہی ہوتا ہے ترکیب. یہاں اس جملے کی کانٹیکس میں یہ امر کی بجائے درخواست میں آئے گا کیونکہ وہ چیز مانگ رہے ہیں. جگہ پر ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں یہ فا کیا آ رہا ہے؟ فا یہ رابطہ ہے نا جواب شرط بن رہا ہے. ہاں تو اس کا مطلب آپ اوپر والی چیز کو کمپلیٹ کریں نا. پھر آپ یہ کہیں کہ وہ جو دخلوا علیہ جو آگے جو آیا تھا یہ لمحہ کے لیے جو پورا جو تھا کیا بن گیا اگر آپ اوپر کی ترکیب اب کریں نا. جی تو ایگزیکٹلی وہ داخل ہوئے یا جیسے بھی عزیز صاحب نے کہا انہوں نے ملاقات کی ان کے ساتھ یا داخل ہوئے یا انہوں نے ملاقات کی اور کہا انہوں نے کیا کہا قالوا یا ایھا العزیز مسنا واهلنا. تو آپ قالوا والی اگر آپ کریں تو قالوا کا مقولہ ہو گیا پورا. صحیح. ٹھیک ہے. قالوا کا مقولہ ہو گیا اور آگے آ رہا تھا یا ایھا العزیز. تو یا ایھا العزیز ندا ہو گیا تو وہ جواب ندا ہو گیا مسنا سے لے کر ببداعت تک. ٹھیک ہے نا. ندا اور جواب ندا مل کے قالوا کے لیے کیا بن گئے؟ مقولہ ہو گئے. مقولہ ہو گیا. قالا مقولہ مل کے کیا بن گئے؟ کالا اور مقولہ مل کے بنیں گے نا کچھ داخلہ کے لیے. کالا مقولہ دخلہ کے لیے معطوف بن جائیں گے. معطوف نہیں سوری وہ داخل ہوئے مفعول نہیں بن جائیں گے. پورے کا پورا ہی مفعول ہو جائے گا. مفعول بن جائے گا. بہت لمبا جملہ ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور یہ پورا مل کے لیے دخلہ کا پورا فعل مل کے لمحہ کے لیے کیا بن جائے گا؟ لمحہ کے لیے مضاف الیہ بھی بن جائے گا اور شرط بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر فا جو ہے نا اس کو آپ نے جواب یا رابطہ شرط کہہ دیا. جی رابطہ جواب شرط. اب آگے کریں آپ. اوفی جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس میں درخواست امر کی بجائے ترکیب وہی ہے اور اس میں یہ واحد حاضر جمع واحد حاضر ہے. جی اس کی جو ہے پورا دیجئے بس پورا دیجئے اس کا ترجمہ جو ہے لنا. جی بنا کیسے؟
اچھا اس کا کافی یہ ہے ویسے تو اس کا جو مادہ ہے وہ وفا یا ہے وفا یا اور جی تو اسے میں یہ ایکچولی ناقص کا اصول لگ رہا ہے ادھر سے یہ پہلے تو آپ دیکھیں کہ اوفی آ رہا ہے، اوفی آ رہا ہے تو آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کون سے باب سے، کون سا باب ہے؟ فعل سے جی کس باب سے سوری کس باب سے بنا ہے یہ؟ وفا یا سے یہ باب دو ہی چیزیں پاسبلٹیز ہیں یا ضربہ یا نصرہ. کیوں اگر ضربہ نصر آئے تو مجھے بتائیں، آپ نے پیچھے کا اوفی کو آپ نے کہا کہ یہ مضارع اپنا فعل امر ہے نا، ہاں جی کیا تو الف جو حمزہ ادھر آ رہا ہے یہ حمزۃ الوصل ہوا نا پھر بس، رائٹ تو حمزۃ الوصل پہ تو آپ کو پتہ ہے یا تو زیر آتی ہے، پیش آتی ہے، فتح کب آتی ہے؟ باب فعل میں باب فعل سے فتح صرف اور صرف باب افعال میں آتی ہے، فتح صرف اور صرف، کیونکہ باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل نہیں ہے، حمزۃ الاصل ہے، اصل اوکے ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب بھی حمزہ اگر آپ کو فتح کے ساتھ مل جائے تو آپ بند کر کے آپ کہہ لیجیے کہ یہ باب افعال سے. اب باب افعال سے جب آپ نے اس کو بنایا تو اس کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ اوفا یا یوفی یو، اوفا یا یوفی یو، تبدیلی کے بعد بنے گا اوفا یوفی، اوفا یوفی بنے گا نا سر، یہ دیکھیں ایسے بنے گا یوفی یوفی. اب علامت مضارع آپ نے ہٹا دی، ٹھیک ہے جی، اور اس کو حذف کرنا ہے آپ نے لام کلمے کو. لام کلمہ آلریڈی حذف ہے، جب لام کلمہ آلریڈی ساکن ہو اور وہ لام کلمہ یا واو ہو تو پھر آپ اس کو بھی ڈراپ کر دیتے. اگر آپ نے مزید اس کو حذف کرنا ہو اور وہ پہلے سے ساکن ہو تو اس کو بھی ڈراپ کر دیتے. تو یہ بن گیا فا، اس طرح سے اس کی یا غائب ہے سر، اور کیونکہ یہ باب افعال ہے تو آپ نے اس میں جو حمزہ اصل تھا وہ لگا دیا، اوفی یہ بنایا. کیونکہ ادروائز اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کا تیسرا کلمہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے اس میں، کیا ہے تیسرا کلمہ؟ اور کم سے کم 3 حرف تو ہوتے ہیں نا سر، صحیح فعل میں 3 حرف تو ہے نا. یہ حمزہ تو حمزۃ الاصل ہے نا، ٹھیک اوکے اصل حمزہ تو حمزۃ الاصل ہے جو آپ نے لگایا، تو پھر تو 2 ہی حرف رہ گئے. تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی لام کلمے کے اندر واو یا ہوتا ہے، واو اور یا، اور وہ آلریڈی ساکن ہو، اور اگر کوئی عوامل آ جائے، چاہے وہ عوامل جو ہے وہ اس کو مظلوم کرنے والا آ جائے، چاہے وہ عوامل جو ہے امر کی وجہ سے یا نہیں کی وجہ سے آ جائے، تو یاد رکھیے گا اس کو مزید دکھانے کے لیے کہ اس کے اوپر عوامل ہوا ہے ساکن کے اوپر اور وہ آلریڈی یا واو ہو تو اس کو ڈراپ کر دیتے. ٹھیک ہے سر، چلیں آگے. لنا پھر جار و مجرور بن کے یہ اوفی پہ متعلق بن جائے گا. الکیل یہ اسم ہے، اس کو مفعول بہی بنا دیں گے اس کے لیے. اوفی لنا کیلا کا ترجمہ کریں. پورا دیجئے ہمیں پیمانہ، ٹھیک ہے، ایکچولی پیمانہ بھی کہا ہے اور غلہ بھی کہا ہے کہ اس حساب سے غلہ ہی آنا چاہیے. آپ کیلا اس لیے پیمانہ کہہ لیں، ماپ کہہ لیں، غلہ کہہ لیں، جو آپ کہنا چاہیں، ٹھیک ہے، اور پورا دے دیں ہمارے لیے ماپ. جی جی وَتَصَدَّقَ، جی وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا. اب یہ واو عطف کس پہ آیا سر؟ یہ پھر اسی پر ہی چل رہا ہے پہ جو غلے کے اوپر. نہیں بہت تصدقہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ تصدقہ مینس اگین درخواست ہے، فعل صدقہ دیجیے. تو دیکھیں نا تصدق آ رہا ہے نا، صدقہ دیجیے جی، کس کے اوپر آ رہا ہے؟ ہاں یہ صدقہ ہے، یہ باب تفعیل سے ہے، اور پھر یہ نہیں یہ عطف کس پہ آ رہا ہے؟ یہ پورے کا پورا جو ہے اس پہ ہوگا، آف پہ نا، اوفی پہ، بس صحیح ہے. تو اس کا مطلب اوفی لنا الکیلا جو ہے وہ جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ ہمارا ہے نا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کے معطوف علیہ ہوا، ٹھیک ہے، اور تصدق علینا یہ بھی جو ہے وہ فعل امر ہو کے یہ جملہ آف کے لیے معطوف علیہ بن جائے گا، معطوف بن جائے گا. واو سے پہلے والی جو چیز ہوتی ہے وہ معطوف علیہ کہلاتی ہے، واو کے بعد والی جو چیز ہوتی ہے وہ معطوف کہلاتی ہے.
علینا جار مجرور ہو کے پھر متعلق ہو جائے گا اسی کے آف کے، تو اس کا پھر ترجمہ ہو جائے گا کہ بس پورا دیجیے ہمیں اور صدقہ کیجیے ہم، اور صدقہ کیجیے ہم پر. ان اللہ یجزی المتصدقین، یہ انا جو ہے حروف مشبہ ہو گیا، تو اس کا آگے میں اسم انا اور پھر خبر انا چاہیے. ان اللہ جو ہے یہ اسم انا ہو جائے گا، اور یجزی المتصدقین، یجزی جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور متصدقین اسم ہے، تو یہ یجزی المتصدقین انا کے لیے خبر انا بن جائے گی. تصدق کا آپ نے بتایا ہے، تصدق کا یہ منصوب ہے نا، مفعول بہی بن جائے گا، تو اس کو ہم پورے کا پورا خبر انا لے لیں گے، محلن ہم اس کو اگر مرفوع لے لیں تو. نہیں، جو اس سے پہلے آپ نے بتایا تصدق جو آیا تھا باب تفعیل بتا رہے تھے نا آپ. تصدق کا بھی ویسے میں نے باب جی باب تفعیل ہے، صحیح ہے. نہیں باب تفعیل تو نہیں سر، تفاعل تفاعل ہے. تفاعل ہوگا نا، کیونکہ دیکھیں تا اس کی ڈراپ نہیں ہوئی نا، اس کا مطلب یہ ایکسٹرا تا آ رہی ہے نا، ایکسٹرا تا کس میں آئے گی؟ تفعال پہ آئے گی نا. تصدق یا ہاں تفعال ہے، سوری تفعال، بالکل صحیح، باب تفعال. تو یہ پورا اس کا جو ترجمہ ہو جائے گا کہ بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو. یہ کون سے باب سے آئے گا متصدق؟ متصدقین ہی تو آپ نے بھی بتایا کہ یہ باب تفعال سے. نہیں، جو اس سے پہلے تصدق تھا وہ بھی باب تفاعل سے. جی بالکل صحیح، دونوں ایک ہی باب سے ہیں. جی بالکل. پورا ہو گیا سر. بے شک اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی سر، کس کی آیت؟ جی السلام علیکم، میری آیت ہے. ارے آپ ہیں آج، ماشاء اللہ، کیا بات. جی یہ آیت نمبر 89 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. تو یہ قالا جو ہے پھر یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہو گیا، تو یہ قالا جو آ رہا ہے تو پھر یہاں پہ آگے اس کا مقولہ بھی آئے گا، اور پھر یہ حل سے جو شروع ہو رہا ہے، یہ مقولہ شروع ہو رہا ہے. حرف جو ہے وہ حروف استفہام میں سے ہے. پھر علمتم جو ہے یہ فعل پلس فاعل دونوں آ گیا، جمع مذکر حاضر، اور ما موصولہ لے کر کے آگے پھر فعلتم جو ہے یہ بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، اس کو صلہ لے لیا ہم نے، اور اس صلہ اور موصولہ مل کر کے مفعول بنا رہا ہوں میں اس کو. صحیح ہے، بناتے ہیں دوسرے لوگ پکڑیں گے بھی آپ کو. چلے بس ٹھیک ہے. پھر یہاں تک اگر میں ترجمہ کروں تھوڑا سا اس کا، اس نے کہا، اور یہاں پہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، تو کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے کیا. پھر آگے جو ہے بی یوسفہ، یہ اس میں بعد جو ہے یہ جارہ آ گیا، اور یوسفہ جو ہے پھر یہ مجرور ہو گیا، اور یہ جارہ مجرور جو ہے نا متعلق بن گیا. لیکن پھر آگے جو ہے واو کو پھر میں نے عطف لے کر کے جو اخیہ مضاف علیہ مرکب اضافی ہے، اور یہ پھر اس کو میں نے معطوف کیا ہے اس کے ساتھ، اور یہ پھر یہ بھی مجرور ہو گیا اس حساب سے. تو یہ دونوں مجرور جو ہے نا یہ مل کر کے جارہ کے ساتھ یہ پھر متعلق بن گئے فعلتم کے لیے. ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. تو یہاں تک پھر اگر کر دیں ہم اس کو، تو اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے یا تم جانتے ہو جو کچھ یوسف کو کیا کیا آپ نے، دوبارہ بتائیے. ما فعلتم، ما کو تو موصولہ لے کر کے، اور فعلتم کو میں نے صلہ لیا اس کا، اور پھر صلہ موصولہ کو میں نے مفعول بنایا تھا. علمتم کا، ٹھیک ہے جی. اور پھر بے یوسفہ و اخی، یہ دونوں بات جارہ ہو گیا، اور یوسفہ
نہیں فالتم بے یوسف واقعی ایک پورا جملہ فعلیہ ہوا نا سر. ما فعلتم بے یوسف واقعی ایک پورا جملہ فعلیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے، لیکن اس کو بے یوسف واقعی کو میں فالتم کا متعلق بنا رہا ہوں نا. ہاں تو وہی تو فالتم کا متعلق بنا کے جملہ فعلیہ ہوا نا. جملہ فعلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اور جملہ فعلیہ کو آپ نے صلہ بنا لیا ماں کے ساتھ. جی ماں موصولہ اچھا ہو ٹھیک کے ہے، علمتم یہاں مفعول ہو اوکے ختم ٹھیک، ہو گئی. صحیح تو پورا کو بنا رہا ہے، میں صرف فالتم کو بنا رہا تھا، یہاں سے یہاں تک پورا ہی صلہ بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ پورا صلہ اور موصولہ کے ساتھ پھر پورا مفعول ہو گیا یہ. ٹھیک ہے، ترجمہ کریں. اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے یا جو تم جانتے ہو جو کچھ تم نے کیا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، ٹھیک ہے یا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ. صحیح ہے. یوسف ٹھیک اور ہے، اس کے بھائی کے ساتھ پھر ٹھیک ہے. آگے چلیں ہم. تو اس کو میں نے جو ہے نا پھر ظرف لے لیا تھا، ٹھیک ہے اور انتم تو ضمیر ہے، مبتدا لے لیا میں نے اس کو، اور جاہلون جو کہ خبر لے لیا پھر میں نے اس کو. ٹھیک ہے. جب اور ترجمہ پہ اس کا جو ہے کہ جب تو یہ تم مبتدا خبر مل کے جملہ اسمی ہو گیا. جملہ اس میں ہو گیا، اور یہ پورا اور مقولہ یہاں پہ اس ظرف کمپلیٹ کے ہو. لیے مضاف الیہ بھی ہو. اس ظرف کے لیے مضاف الیہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، اوکے، جملہ اس میں پورا کا پورا. ترجمہ کریں. از انتم جاہلون، جب تم نادان تھے. آپ دیکھیں کیا خوبصورت طریقے سے کیا ہے نعمان صاحب. اللہ تعالیٰ کا انداز تو دیکھیں یار، کیا خوبصورت ہے. حل علمتم، کتنے موسم سے حل علمتم، کیا تم جانتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ جاننے کے باوجود بھی ان کے ساتھ کتنی اس کے ساتھ ہے. ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے. ہم تو پتہ نہیں کیا کیا آدمی کے ساتھ کرتے. کیا خیال ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب جی سر بالکل صحیح. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ میں طریقہ بتاتا ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ طریقہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سیدنا موسیٰ اور ہارون سے بھی کہا کہ جب فرعون کے پاس جانا تو کیسے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا ہے نا سر. یہ بڑی زبان کی کتنی اہمیت ہے، لہجوں کی کتنی اہمیت ہے، یہ ہمیں قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت سے واضح طور پہ بار بار ملتا ہے کہ صرف زبان کی نہیں، لہجے کی بھی بہت اہمیت ہے. زبان میٹھی بھی ہو لیکن لہجے میں کڑواہٹ ہو تو بھی گڑبڑ ہے. لہجہ آپ کا بہت اچھا ہو، الفاظ غلط چنے تو بھی گڑبڑ ہے. بڑا یہ زبان ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کی اگر تم مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں آگ سے بچنے کی ضمانت دے سکتا. دونوں دانتوں کے درمیان کی چیز اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز. اور یہ بات جو ہے کسی خالی مرد کے لیے نہیں ہے، یہ مرد عورت دونوں کے لیے، اور دونوں ڈینجرس چیز ہے. طارق صاحب طارق صاحب کیا کہیں گے؟ کوئی شک نہیں سر، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دونوں ہی خطرناک چیز ہے نا، دونوں ہی خطرناک چیز ہے. بالکل. عارف صاحب کمپلیٹ کریں، آپ کی شاید ایک اور آیت بھی ہے. جی میری ایک اور آیت ہے، اگلی والی میری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو اس میں پھر اسی طرح سے شروع ہو رہا ہے. یہ قالو جو ہے یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہو گیا، پھر اس کا آگے مقولہ آئے گا، اور جو ہے پھر حروف استفہام میں سے ہے. پھر انا کا، تو اس میں انا جو ہے وہ اس میں مشبہ بالفعل ہے، تو انا کا اسم ہوگا آگے اور پھر خبر ہوگی. تو اسم تو اس کا یہیں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، کاف کی جو ضمیر ہے. لا انتا جو ہے نا، انتا تو خیر ضمیر ہے، لا کے اوپر میں سوچ رہا کیا ہے یہ، پھر آپ بتائیے گا. لا کیا ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یہ کیا ہے یہاں پہ؟ ابتدائیہ ہے نا، اس کو لام ابتدائیہ بھی کہتے ہیں، تاکید اچھا لام ابتدائیہ ہے یہ. مزاحلہ کا بھی ٹھیک ہے، مزاحلہ. تو یہ مطلب کس طرح آتا ہے یہ پھر؟
کیا کیا کس طرح سے آتا ہے ابتدائیہ بس؟ اس کے لام اچھا، اس کا ترجمے میں کیا اثر ہوتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے اس کا ترجمے میں اثر؟ یقیناً بے شک. اچھا تو تاکید ہی ہو گیا نا پھر اس طرح سے. ہاں اچھا اوکے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے. تو لام تاکید یا ابتدائیہ لے لیا اس کو، پھر انتا جو ہے ضمیر ہے مذکر حاضر کی. پھر یہ یوسف جو ہے یہ پھر میں نے اس کو خبروں میں انا لیا ہے. تو اس کا ترجمہ یہاں تک کروں اگر. انتا کو کیا دیا آپ نے؟ کس کو؟ انتا کو کیا دیا؟ انتا مبتدا تو ضمیر ہے، لیکن یہ مطلب یہ کیا ہے، اس کو تاکید کے لیے آ رہا ہے بیسیکلی مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ. لام انتا کو آپ نے کیا لیا؟ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو بھول جائیے آپ کریں. انا کا تو اسم انا تو کام میں آ گیا نا یہاں پہ. انک انت الغفور الرحیم مبتدا بن رہا ہے. خالد رفع میں. اچھا تو اس کو پھر وہ نہیں تو انجل مجھے بتائیں، اس کا مجھے نہیں کلک ہو رہا ہے کیا بہت ہے نا، بہت تھوڑا سا. انک انت الغفور الرحیم. بے شک آپ بے شک تو ہی. تو یہ کیا کرتے ہیں بعض دفعہ اس کی دو ترکیبیں بن سکتی ہیں، لیکن جو بہتر گرامیٹیکل اچھا یہ وہ والا حسر والا ہے. یہ اثر ہے نا. کرتے کیا ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حالت رفع کی ضمیر جو مبتدا کے موافق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ترکیب اس کی اس طرح سے بھی ہے، دوسری ترکیب اس کی اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ انکا کو تو آپ نے انا اور کا وہ کر دیا، انا کا اسم کر دیا انتا، اور پھر انتا یوسف کو جو ہے اس کو مبتدا خبر کر کے اس کو آپ انا کا وہ بنا دیں. لیکن اس کی ضرورت نہیں، بہتر یہی ہے کیونکہ آپ ترجمہ کریں تو آپ کو اس میں مفہوم آ جائے گا. کریں ترجمہ. تو انہوں نے کہا کیا واقعی تو ہی ہے یوسف؟ کیا یقیناً تو واقعی یوسف ہے؟ انتا یوسف. کیا واقعی تو یوسف ہے؟ حیرت ہے کہ حیرت. صحیح. اس کے آگے ہم چلیں پھر اسی طرح سے شروع ہو رہا ہے یہ قالا سے، اور پھر اس کا آگے مقولہ شروع ہوگا. تو قالا تو اسی طرح سے ہو گیا فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور اس کا پھر مقولہ آگے شروع ہو رہا ہے انا. تو یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، تو اس کو میں نے مبتدا لیا، اور یوسف اس کو میں نے خبر لیا، واو کو عطف لے کر کے. حاضہ تو اس میں اشارہ مبتدا لے کر کے میں نے پھر جو آگے اخی آ رہا ہے یہ مضاف علیہ بنایا اس کو. اور یہ پھر مرکب اضافی جو ہے یہ بھی خبر ہے اس کی. بیسیکلی یہ عطف میں نے لیا نا، تو یوسف و حاضہ اخی کو پورا میں نے خبر ہی بنایا ہے. مبتدا انا کا خبر ہے یہ، یوسف و حاضہ اخی ہے. آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں، انا یوسف کو ایک جملہ بنا لیں. اچھا مبتدا خبر واو کا عطف کر دیں، اور حاضہ اخی کو ایک جملہ بنا دوں. حاضہ اشاری ٹھیک ہے. اور اخی جو ہے مرکب اضافی ہو کے خبر، دو جملے بنا کے اس کو کر دیں. صحیح ٹھیک ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا انا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. پھر آگے جو ہے وہ قد آ رہا ہے جو کہ توکید کے لیے، اور پھر ماضی پہ جب داخل ہوتا ہے تو یہ اس کو ماضی قریب کے معنی میں لے جاتا ہے. منا جو ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور یہ ہے مطلب اس کا میم نون میں نوٹ کیا تھا، اس کا مادہ ہے، اور نصرہ باب نصرہ سے بن رہا ہے. سو منا سے ہو گیا یہ اور آگے جو ہے پھر اس کا فاعل آ رہا ہے اللہ اس میں جلالہ، اور پھر علینا یہ جار مجرور جو ہے اس میں علی جو ہے جارہ ہے، اور نا جو ہے مجرور ہے، تو یہ متعلق ہو گیا منا کے لیے. تو اس کا ترجمہ ہو گیا کہ یقیناً قد من اللہ علینا، کہ یقیناً اللہ نے احسان کیا ہم پر. ٹھیک ہے.
پھر آگے چلیں تو انہو یہ اسی طرح سے پھر انہ جو ہے اس میں اسم شبہ بالفعل آ گیا ہے، اور ہو جو ہے اس میں اسم انہ آ گیا یہاں پہ، اور من کو پھر میں نے من جو ہے یہ سے پہلے میں موصولہ سوچ رہا تھا، لیکن پھر یہ استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شرطیہ آگے یہاں آپ پہ کیونکہ آگے سے پھر جو ہے نا وہ جواب شرط شروع ہو رہا ہے، فائنہ تو شرطیہ لے لیتے ہیں یہاں پہ. اگر آپ کو شرطیہ لگ رہا ہے تو پھر شرط بھی تو نظر آنی چاہیے. اگر شرطیہ لگ رہا ہے تو پھر آپ شرط پہلے دیکھیں. ہاں شرط ہے نا میں آپ کے سامنے ہے تو اس کو دیکھیں نا. آگے آپ کو کیا نظر، اگر شرطیہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل مضارع میں داخل ہوگا اور فعل مضارع کو اخف کرے گا. تو دیکھیں آگے کا فعل مضارع میں داخل ہو رہا ہے اور اخف کر رہا ہے. ایسا یہ اخف آپ بتائیے کہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کہ فعل مضارع واحد مذکر غائب تو ہے، یہ جو صلہ ہے یہاں پہ. لیکن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں لیکن یہ لگ رہا ہے کہ یہ شرط کے ساتھ ہی اٹیچ ہے. نہیں یتقی کیا لگ رہا ہے آپ کو سر؟ یتقی ہے نا؟ جی ایسے ہی ہے نا؟ یتقی ہے تو یہ اخف ہوا ہے. ایک منٹ اب دیکھیں نا، یتقی ہے فعل مضارع جو ہے وہ کبھی بھی حالت جر میں تو ہوتا ہی نہیں. فعل مضارع جو ہے وہ تو حالت جر میں ہوتا ہی نہیں. جی ٹھیک ہے. آپ اس اور من کیا کرتا ہے؟ اگر شرط کے طور پہ آئے تو کیا کرتا ہے؟ اخف کرتا ہے. جی اس کا مطلب اس کی کوئی چیز ڈراپ ہو گئی ہوگی اسی طرح سے. مادہ ڈھونڈے، اس کا مادہ کیا ہوگا؟ اس کا ویسے تو مادہ تو یہ وہ ہے نا، واقعہ ہے. واو قاف اور یا. جی واو قاف اور یا کو آپ ڈالیں باب افتعال پر، اور باب افتعال کا آپ کو معلوم ہے کہ اگر فا کرنے میں جی تو تا یا ڈراپ ہو آ جاتا جائے ہے. تو تا سے تبدیل ہو جاتا ہے. جی لیکن ذرا اس کو مجھے بنا کے بتائیں ذرا، کیونکہ میں تھوڑا سا اسٹرگل کر رہا تھا اس کے ساتھ. آئی نو کہ اسپیشل قاعدہ لگتا ہے اس کے اوپر. نہیں دیکھیں نا، آپ اس کو اس طرح سے کریں. آپ کا مادہ کیا ہے؟ مادہ ہے واو قاف اور یا. جی مادہ ہے واو قاف اور یا. باب افتعال ہے. باب افتعال کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ یہ فا کلمہ، پھر اس کے بعد تا، پھر عین کلمہ، عین کلمے پہ فتح، اور پھر لام کلمے پہ فتح. اب اس کے اندر سیرے ڈال دیں آپ. واو کلمہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر باب افتعال کے اندر اگر آ جائے، باب افتعال میں اگر فا کلمہ واو حمزہ یا آ جائے، وہ تا سے تبدیل ہو جائے. وہ تا سے تبدیل ہو جائے گا. پھر کیا بن جائے گا؟ اتقایا. یہ بنے گا نا؟ جی اتقایا. اب دو تا کا ادغام کر دیں آپ، ان دو تا کا ادغام ہو جائے گا. اتقایا تشدید آ جائے گی، اور یہاں لاگو کیا ہو جائے گا کہ یا جو ہے وہ ناقص ہے، متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گی. صحیح ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اتقا. یتقی. اور وہ کیا بن جائے گا؟ اتقا سے وہ کیا بن جائے گا سر؟ یتقی. جی افتعلا یفتعلی، تو وہاں سے بھی کرے تو کیا بن جائے گا؟ یتقی بن جائے گا. یہ بن جائے گا نا سر؟ یتقی. یتقی. اب آپ نے اس کے اوپر کیا کیا؟ اس کے اوپر من داخل ہوا. من شرط ہے. من جب شرط پہ آتا ہے تو شرط کیا کرتا ہے؟ مجزوم کر دیتا ہے. جی صحیح. مجزوم کر دیتا ہے. یہ یا تھا جیسے ہم نے پیچھے بتایا تھا، یا پہلے ہی مجزوم تھا نا. یا تو پہلے اس صورت میں تھا، مجزوم تھا. جب اس کو مجزوم کیا تو کیا کیا؟ یا کو آپ نے ڈراپ کر کے اس کاف کو پورا کھول دیا. صحیح. اس کا مطلب ہے یہ من جو ہے بطور شرط استعمال ہوا. ٹھیک ہے. من جو ہے بطور شرط. یہ تحقیق من شرطیہ لے کر کے پھر یتقی جو ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب طور پہ استعمال ہوا، شرط کے طور پہ استعمال ہوا، لیکن من کیا آئے گا؟ ایسے مقتضا آ جائے گا. من کیا آ جائے گا؟ من کو شرط کے طور پہ لے کے آپ من کو کیا کریں گے؟ تو پھر ہم اس کو مبتدا بنائیں گے استفہامیہ کے طور پہ. من مبتدا بن جائے گا. من شرطیہ ہو گیا، من مبتدا ہو گیا. من مبتدا ہو گیا نا، من مبتدا ہو گیا. اب آگے چلیں. یتقی. یتقی
و یصبر، یہ دونوں پھر صلہ اب موصولہ ہو جائے. یتقی تو سیدھا سیدھا سوری آپ کا جملہ فعلیہ ہو گیا نا، پورا جملہ فعلیہ جی، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جی گیا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، واو عطف ہو گیا. آگے کیا اور آ رہا ہے؟ یصبر وہ بھی یہی ہے یہ کیا پھر تھا بیسیکلی؟ یصبرو تھا نا، جی وہ بھی اسی طرح سے ہو گیا پھر جی. وہ من بھی کا اثر یہاں تک جا رہا ہے. من کا اثر نہیں آ رہا ہے. اب یہ وہ عطف معطوف کی وجہ سے. عطف معطوف. تو یتقی و یصبر جو ہے معطوف اور معطوف علیہ مل کے جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں. جملہ فعلیہ کون سے میں؟ انشائیہ. صحیح. ٹھیک ہے نا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، آگے چلے کیا آ رہا ہے؟ تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ پھر ہم اس کو من کے لیے، کیونکہ من کو ہم نے پھر مبتدا بنایا ہے. دیکھیں من مبتدا ہو گیا، یتقی و یصبر، یہ دونوں معطوف علیہ اور مل کے کیا بن گئے؟ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کے کیا بن گئے؟ شرط. ایسے ہی ہے نا، یہ شرط ہے نا باس، یہ شرط ہے نا جی. یہ شرط بن گئے. آگے چلیں، چھوڑ دیں اس کو، رک جائیں. اچھا ٹھیک ہے. پھر فا کا پھر جواب شرط. اب فا کو جواب شرط لے گا. اب ہوگا کیا ہے؟ فا کو جواب شرط آیا نا. اب آگے جو آ رہا ہے ان اللہ، آگے جو اس میں شرط آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اس کی پوری ترکیب کریں گے تو یہ اس کا جواب شرط بن جائے گا. تو انا جو ہے اس میں مشبہ بالفعل ہو گیا، اس میں انا جو ہے اس میں جلالہ اللہ آ گیا، پھر لا نافیہ ہو گیا. یضیع جو ہے یہ پھر یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے آگے پھر اجر المحسنین جو ہے یہ پھر میں نے مضاف علیہ جو مرکب اضافی آ رہا ہے اس کو میں نے مفعول بنایا ہے. مفعول بنایا، یہ مفعول بن گیا. ہاں یودی کے لیے. اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے جملہ فعل نافیہ جو ہے یہ پھر خبر و انا ہو گیا. خبر و انا ہو گئی. اب انا اپنی خبر، اپنا اسم، اسم جلالہ اللہ، اور اپنے خبر لا یضیع اجر المحسنین سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کے کیا بن گیا؟ جواب شرط. جی. اور شرط اور جواب شرط مل کر اس مبتدا کے لیے کیا بن جائیں گے؟ پھر وہ خبر ہی بنیں گے اور کیا بنیں گے. شرط کی ہمیشہ ترکیب اسی طرح سے ہوگی. پہلے آپ شرط کو ڈیفائن کریں، شرط اور جواب شرط مل کر وہ جو آپ کا جو اسماء شرط ہوگا، جو اسماء شرط آپ نے دیا ہے من، یہ تو وہ ہے نا اسماء استفہام ہے نا، مبتدا بن کے آئے گا. لیکن یہ اسماء استفہام جو ہے وہ استفہام کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور شرط کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ من کے لیے جو ہے نا پھر وہ شرط اور جواب شرط مل کر اس من مبتدا کے لیے خبر بن جائے. خبر بنے گی. ٹھیک ہے، میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں، شروع سے کر دیتا ہوں اس کا. انہوں نے کہا کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ کیا یقیناً تو، یقیناً کیا یقیناً تو، کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور میں یوسف، ایسا آپ کی طرف کے حساب سے میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. یقیناً اللہ نے احسان کیا ہم پر، بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا. نیکی کرنے والوں کا. ٹھیک ہے سر، زبردست زبردست. جی سر. انور صاحب ایک سوال اس سے ریلیٹڈ نہیں، تھوڑا سا بتانا. فا جو ہے شرطیہ بھی ہوتا ہے اور جواب شرط بھی ہوتا ہے، یہ صرف جواب شرط نہیں آتا ہے؟ فا شرط نہیں ہوتا، فا تو ہمیشہ جواب یا رابطے کے لیے آئے گا. جی سر. السلام علیکم. کون بولے گا کروڑپتی؟ میں ارے آپ تو پہلی کروڑپتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. یہ قالو فعل ماضی جمع مذکر واحد غائب کافی دفعہ ہم نے کی ہے.
قولا بابلون سے اور فائل اس میں ہم ہے، اس کے معنی ہے انہوں نے کہا. اور یہ حرف جر اور قسم کے لیے ہے. اللہ اسم جلالہ مجرور، تاللہ یہ جار مجرور بن کے قالو کے لیے متعلق بن گئے. اور لقد یہ جواب قسم کے لیے آتا ہے، اور قد حرف تحقیق ہے. آثر کا آثر یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، فاعل اس میں ہوا ہے اور باب افتعال سے ہے. اچھا، اس میں یہ جو اس کا جو مادہ ہے حمزہ فا اور حمزہ سا اور را، یہ اگر باب نون سے آ جائے تو اس میں اثر یا سرو اثرن، یہ اس کے معنی ہوتا ہے کسی کام، چیز یا علم کا اپنا نشان چھوڑ جانا. اور جب یہ یہاں پر جس طرح باب افتعال سے آیا ہے، اگر باب افتعال میں سے آتا ہے تو پھر اس کا آثر یؤثر ایثارن، اس میں اس کا معنی کسی کو کسی چیز پر ترجیح دینا. اور اس میں پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کو ترجیح دی جائے وہ بنفسی آتا ہے، اور جسے ترجیح دی جاتی ہے اس پر اعلیٰ کا سرا آتا ہے، جیسے یہاں پر علینا ہے. تو آثر اس کے معنی ہے اس نے ترجیح دی کا، اس میں ضمیر یہ ضمیر ہے اور مبنی ہے محل منصوب فاعل بن گیا ان کا. تو آثر کا اس نے ترجیح دی تمہیں، یہاں پر فاعل کچا تھا، فاعل اس کا آگے آ رہا ہے. اللہ اسم جلالہ، لفظ جلالہ یہ فاعل ہے، مرفوع کے فاعل بن گیا آثر کا. اور علینا یہ حرف جر، علی حرف جر ہے اور نہ ضمیر مجرور متصل، یہ علینا جو ہے یہ متعلق بن گیا آثر کے لیے. تو تاللہ لقد آثرک، یہ یہاں تک یہ مقولہ بن گیا قالو کے لیے. اور کیا کہتے ہیں آثرک اللہ علینا، یہ یہاں پر جواب قسم بن گیا. تاللہ لقد، تاللہ یہ قسم، لقد جواب قسم کے لیے، اور آثرک اللہ علینا یہ پورا جواب قسم بن گیا. قسم اور جواب قسم مل کے یہ مقولہ بن گئے قول کے لیے. تو یہاں تک ترجمہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، یقیناً اللہ نے ترجیح دی تجھے ہم پر. اچھا، یہ لقد کا ترجمہ جو ہے نا، لقد بیسیکلی دیکھا جائے تو ڈبل تاکید ہے نا. جی جی، تو ڈبل تاکید کا ترجمہ لائے نا آپ نے. البتہ یقیناً، بے شک یقیناً، البتہ یقیناً، بے شک یقیناً یا بلا یقیناً، کیونکہ ہم کم سے کم مفہوم کے طور پہ تو لکھے ہیں. صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرف رکھے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا سر. جی 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 سر. وہ یہاں پر حرف عطف ہے. اور یہ پھر جو آثرک اللہ علینا یہ معطوف علیہ بن گیا. اور وہ جو ہے حرف عطف ہے. ان یہاں پر آتا، ان یہاں پر ان کا مخفف ہے. ان اس کا ثقیلہ کیسے پتہ چلا یہاں پر؟ کیونکہ یہ وہاں پر جو لقد آثرک اللہ علینا، یہ اس پر ایک تو معطوف علیہ بن رہا ہے، معطوف بن رہا ہے، اس میں تاکید ہے. تو یہاں پر بھی تاکید لانے کے لیے ان ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں، یہ اس لیے ضروری نہیں کہ پیچھے جملہ فعلی ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو پیچھے سے بیس بنا رہے ہیں تو پیچھے تو جو ہے وہ جملہ فعلی ہے. اور کیونکہ یہ پورا جملہ تاکیدیہ بن رہا ہے. پتہ کیسے چلا ان مخفف ہے، پتہ کیسے چلا آپ کو؟ یہ جو ڈاکٹر کیوں نہیں لیا آپ نے؟ ڈاکٹر عابد صاحب نے، جی سر،
ڈاکٹر عابد صاحب نے پچھلے جو ہمارے رات کو جو ہوئی تھی اس میں انہوں نے مخففہ کہا، پھر میں نے پڑھا اس کو اور یہاں پر لاسٹ ٹائم ہم نے یہی سیم آیت اسی طرح سے کی تھی سورہ مومنون میں. جی ہم لام سے پہچانتے ہیں نا، آگے لام آ رہا ہے خواتین. ہاں ان کی لام کی وجہ سے ان 4 طریقوں سے آتا ہے ڈاکٹر صاحب. ان جو ہے نا وہ نفی کے لیے آتا ہے. ان نفی کی پہچان یہی کہ آگے الا ملے گا آپ کو. ان شرط کے طور پہ آئے گا. ٹھیک ہے. ان شرط کی پہچان یہ ہے کہ اگر مضارع میں داخل ہوگا تو مضارع مخفف ہوگا، خفیف اخف ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ان جو ہے وہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، جس کو پھر ہم اس کو مخفف کہتے ہیں، انا کا مخفف کہتے ہیں. اس کی پہچان 2 ہے. پہلی پہچان تو یہ ہے کہ اس ان کے بعد عموماً آپ کو فعل ناقص کانا یا کادا ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کانا ملے تو ان مخفف ہی بن جائے. اس کی جو سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی خبر کے ساتھ لام تاکید ضرور داخل ہوگا. تو آگے دیکھیں جو آ رہا ہے خاتینا، لام تاکید لگا ہوا، تو یہ اس کی نشانی ہے. اور ان جب بھی یہ ان آئے گا یاد رکھیے گا، یہ جو مخفف آتے ہیں نا، آپ کو پتہ نا حروف مشبہ بالفعل ٹوٹل 6 ہیں. ان، انا، انا، کانا، لاکننا، لالا، لیتا. اس میں سے جو پہلے 4 ہیں نا یہ ثقیلہ ہے. انا، انا، کانا، لاکننا، یہ چاروں جو ہے ثقیل کے ساتھ بھاری ہے نا، سب میں تشدید ہے. یہ مخفف ہو کے بھی آتے ہیں، لائٹر ہو کے بھی آتے ہیں. یہ جب لائٹر ہو کے آتے ہیں تو یاد رکھیے گا عموماً ان چاروں کا جو اسم ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. تو یہ جب یہ لائٹر ہوتے آتے ہیں تو ان چاروں کا عموماً میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ان کا اسم انہی کے اندر موجود ہوتا ہے. خاص طور پہ ان اور ان کا تو اسی میں موجود ہوگا. لیکن لاکنہ کا، لاکن اور لالا کا جو ہے اپنا لاکنہ اور کاننا کا جو ہے کبھی کبھار اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک نشانی ہے. لیکن ان کا تو آپ کو 99% اس کا جو اسم ہے ہوا وہ اسی کے اندر ملے گا. یہ ان اس میں جو محذوف ہے اسم انا اور کننا، یہ فعل ناقص ماضی اور نا ضمیر متکلم مرفوع اس میں ناقص، اور لا یہ تعلیلیہ ہے تاکید کے لیے. خاطئین منصوب ہے، یہ بن گیا خبر اس میں فعل ناقص کا. اور جو یہاں سے جملہ بن گیا کننا لخاطئین، یہ بن گیا اسم خبر ان. اور ان کننا لخاتین، پھر یہ پورا جملہ جو ہے معطوف بن گیا پیچھے جو آخرک اللہ علیہ. اور یقیناً اور بے شک ہم تھے، کننا ہم تھے، لخاتئین یقیناً خطا کار. اور ٹھیک ہے سر، آگے والی چلیں. اس کے بارے میں سر ایک سوال. جی سر بولے ڈاکٹر صاحب. جی سر، یہ ضمیر شان بھی اسی کے ساتھ وہ ہوتی ہے نا، ان کے بعد ضمیر آئے گی. جی بالکل، جی ضمیر شانی کے. ٹھیک ہے، ضمیر شانی کے اس میں جو نہ ہے اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. جی سر. قال لا تثریب علیکم، کیا بات ہے. قال لا تثریب علیکم اليوم. قال فعل ماضی واحد مذکر غائب فاعل ہوا. لا یہ لا نفی جنس ہے. آگے اس کا اسم آ رہا ہے تثریبہ، جو کہ حالت نصب میں ہے، اور اس کے معنی ہے کسی کام پر کسی کی سرزنش کرنا. تو قال یہاں پر قول بن گیا. لا تثریب علیکم، علی ارف جر ہے اور کم مجرور، جر مجرور بن کے آپس میں مل کے شبہ جملہ بن کے حالت جر میں محل مرفوع کے خبر لا بن گیا. تسریبہ کو آپ نے کیا کہا؟ تسریبہ یہ اسم لا ہے. ہاں لیکن یہ کون سا والا لا ہے؟ لا نفی جنس. لا نفی جنس. ٹھیک.
اليوم یہ ظرف زمان ہے، یہ متعلق بن سکتا ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں جو علیکم لا نفی جسم کا لا نفی جنس کا خبر ہے، اس کے لیے متعلق بن سکتا ہے. اگر ٹھیک ہے ظرف کو ظرف ہی لے لیں، چھوڑ دو. ظرف زمان اس میں ترکیب میں متعلق نہیں بن سکتا. نہیں، متعلق کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں اگر متعلق آپ اس کو بنائیں گے تو متعلق تو اس صورت میں بنتا کہ جب یہ شبہ جملہ کے طور پہ آتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا مضاف الیہ ہوتا. اگر میں سمجھوں کہ اس کا مضاف الیہ معذوف ہے تو مضاف پہ الف لام تو داخل نہیں ہو سکتا. اگر میں اس کو سمجھ لوں فار ایگزامپل کہ اس کا مضاف الیہ معذوف ہے تو مضاف پہ تو الف لام داخل نہیں ہو سکتا. آپ اس کو ظرف کے طور پہ لے لیں، سب ایز اے ظرف. تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو جوڑے پڑھیں، آپ اس کو ظرف لے لیں، بس یہ ظرف ہے. قال اس نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے. دیکھیں ترجمہ کریں مزیدار. لا نفی جنس کیا کرتا ہے؟ لا نفی جنس کیٹیگوریکل ڈینائل، ٹوٹل ڈینائل. تلوار لائیں ڈاکٹر صاحب جیسے لاتے ہیں، یہ جو لا ہے نا یہ لا تلوار ہے. تلوار لائیں ایسے کھینچے ماریں زور سے، کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے. قال کسی بھی قسم کی کوئی ملامت نہیں آج. یعنی دیکھیں لا نفی جنس کرتا کیا ہے؟ جس چیز پہ داخل ہوتا ہے اس چیز کا ٹوٹل ڈینائل کرتا ہے. جب آپ کہتے ہیں لا ریبہ تو ریبہ کی جتنی بھی اقسام ہوتی ہیں ان سب کا ڈینائل کرتا ہے نا. جب آپ کہتے ہیں لا الہ، معبود کی جتنی اقسام ہیں ان سب سے آپ ڈینائل کرتے ہیں. جتنی اقسام، لا اکراہ، جتنی فورسفل جتنی چیزیں ان سب کا ڈینائل آپ کرتے ہیں. تو جب آپ نے کہا لا تسریبہ تو جتنی بھی ملامت کی چیزیں ہیں ان سب کا ڈینائل کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ وہی الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ کہتے ہیں. جو اگر آپ تفسیریں پڑھیں یا آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو اس میں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی مبارک جو ہے وہ اونٹنی پہ تھی اور آپ اسی طرح سے یہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم میں ہے کسی میں دم یہ کام کرنے کا؟ کس میں دم مجھے بتائیے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے، یہ کس سے نہیں ہے سر. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا. ہم پہ اگر کبھی ایسے وقت آ جائے کہ جب ہم طاقت پہ آ جائے، ایک اپنی مشکلات کے بعد ہم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا، ان کے ساتھ کیسے بات کرنی، یہ اللہ ہمیں پیغام دیتا ہے. یہ ہے اصل پیغام، یہ حاصل کرنا ہے ہمیں آج کی کلاس سے. یہ حاصل کرنا ہے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. لا تسریبہ، کسی قسم کی کوئی آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، کوئی ڈسکشن نہیں. آج بھائی، ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. اگر کسی وجہ سے کوئی دو چار آدمی مل کے کوئی آپس میں ریکنسیلیشن کرا دیں تو پہلے تو 4 گھنٹے اسی بحث میں نکلتے. تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، میں تیرے گھر آیا تھا، تیری بیوی نے وہ کیا تھا، تیرے بچے نے میرے کو سلام نہیں کیا تھا. ہم اسی چکروں میں رہ جاتے ہیں. بات ہو رہی ہے ختم، ڈینائل ٹوٹل. جب میرے دل میں آ گیا کہ میں نے معاف کر دیا تو پھر مجھے اس کے بارے میں ایک سوال پوچھنے کا بھی رائٹ نہیں ہے اپنے آپ سے بھی. یہ ہے مومن کا کردار، مسلمان کا کردار ہے. مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو مانتا ہے. تو مانتے تو سب ہیں سر، کافر بھی مانتا ہے. کون ہے جو نہیں مانتا؟ سب اللہ کو مانتے ہیں، کسی نہ کسی فارم میں ضرور مانتے ہیں. لیکن ماننا، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننے میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، یہ جو واو اور جو چھوٹی یا ہے نا، اس میں بہت بڑا فرق ہے سر، بہت بڑا فرق ہے. جی سر آگے چلیں. کیا خوبصورت بات کی. یغفر یہ مضارع واحد مذکر غائب، فاعل اس میں کچا ہے. معاف کر دیا، بخش دیتا ہے. اللہ اللہ، یغفر اللہ اللہ بخش دیتا ہے. اللہ اس میں مرفوع فاعل ہے اسم جلالت. لکم لام عرف جر، کم مجرور متعلق بن گیا یغفر کے لیے. یغفر اللہ لکم، اللہ بخش دیتا ہے تمہیں. یہ پورا جملہ فعلیہ بن کے جملہ فعلیہ خبریہ بن کے معطوف علیہ بن گیا. وہ حرف عطف ہے. ہوا مبنی محل مذکور مبتدا. جی معطوف علیہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ جو آگے والا جملہ آ رہا ہے اس پر معطوف ہے. میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے سر.
اچھا اس کو یغفر اللہ لکم کو آپ معطوف علیہ بنا رہے ہیں. اچھا واو عطف کر کے. ہاں اچھا ویسے اگر نہ بھی بنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے خیال میں. اگر ان سب کو اس کو وہ جو کیا کہتے ہیں جملہ معترضہ لے لیں آپ اس کو, اور آگے والے کو جو آ رہا ہے اس کو آپ جملہ تعلیجہ لیں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ واو اگر آئے تو ہم اس کو عطف معطوف ہی بنائیں, ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے بننا چاہیے بنا دیں, کوئی ایشو نہیں ہے, بنائیں سر, کریں آگے چلیں. کیونکہ اس میں کنیکشن ہے, اللہ کا ذکر ہے, پھر اللہ کی تاکید. میں نے کہا نا آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, جی کریں. وہ حرف عطف ہے, ہوا مبنی اس میں ضمیر مبنی میل مرفوع مبتدا بن گیا. ارحم اس میں تفصیل مضاف بن رہا ہے, یہاں پر مرفوع ہے. الراحمین مجرور مضاف الیہ بن گیا ارحم کے لیے, اور مضاف الیہ بن کے آپس میں مل کے مرکب کیا کہتے ہیں اس کو, مرکب اضافی مرفوع خبر, جملہ اسمیہ میں خبر بن گئے. وہو ارحم الراحمین, یہ ہوا ارحم الراحمین یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. وہو ارحم الراحمین, اور وہی کیونکہ ہوا پیچھے اللہ کی طرف راجع ہے اس میں اس کا ضمیر, وہو اور وہی ہے, ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا, اور راحمین سب رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم وہی ہے سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا. خوبصورت بات کی ہے, زبردست. جی سر آخری آیت میں خالی ایک آیت اور رہ گئی آپ کی, تاکہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تاکہ پھر آپ کوشش کریں گے کہ اگلی 2 نشست کے اندر جو ہے نا ہماری آیات, ہماری صورت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اختتام ہو جائے گی, تو پھر صورت کام کریں گے. جی سر آخری کریں سر. اذهبوا فعل امر ہے, ذهب اس کا مادہ ہے اور باب فتح سے ہے. بے حرف جر ہے, قمیض مجرور, قمیض مجرور مضاف بن رہا ہے, یا متکلم مضاف الیہ قمیض کے لیے, قمیض سے مضاف الیہ بن کے مل کے یہ حالت جر میں ہے بے کے لیے. اور حاذا یہ ہا جو ہے عرف تنبیہ ہے, ذا اس میں اشارہ ہے, اور یہ میلن یہ تو ویسے مبنی ہے مگر محلن حالت جر میں قمیصی کی وجہ سے حالت جر میں, کیونکہ اس کا بدل بن رہا ہے قمیصی کے لیے. تو مبدل اور بدل دونوں مل کے بے کے لیے حالت اس میں مجرور بن گئے. اس حاضہ کو بدل کیوں بنا رہے ہیں؟ حاضہ کو میں بدل اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو پیچھے قمیص ہے, ترجمہ میں اسی طرح بدل ہی بن رہا ہے کہ یہ ایک منٹ دیکھیں, بدل اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو سامنے سے ریپلیس کر دیں تو مانوی فرق نہ ہے. آپ اس کو بدل کس کا بنا رہے ہیں, قمیص کا بنا رہے ہیں کہ قمیصی کا بنا رہے ہیں؟ قمیص. اگر قمیصی کا اگر آپ اس کو بنا رہے ہیں تو قمیصی کو اگر میں نکال دوں تو آپ کیا کریں گے, بی حاضہ؟ نہیں, اگر ہم حاضہ نکال دیں, بدل نکال دیں تو آپ نے حاضہ کو بدل کیا نا سر. ہاں, تو اگر میں اور آپ نے کہا حاضہ بدل ہے قمیصی کا, اگر میں قمیصی کو نکال دوں تو بے حاضہ رہ جائے گا. جی, تو بے حاضہ کا ترجمہ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اذهبوا تم لے جاؤ. اب یہاں با کے ساتھ آ رہا ہے تو ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا, لیکن با کی پریپوزیشن ہوتی ہے تو لے جانا. بنورہم, اللہ کہتا ہے نا بنورہم, اللہ لے گیا ان کی, ہے نا, ذہبہ بنورہم لے گیا اللہ. تو با کی پریپوزیشن کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب لے جانا. تو لے جاؤ اس سے, قمیص تو ختم ہو گئی, تو یہ بدل نہیں بنا. صحیح. مرکب اشاری کے اندر جب اشارے کا استعمال آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ مرکب اشاری کے اندر, مرکب اضافی کے اندر اشارے کا استعمال, اور مرکب اضافی میں جب اشارے کا استعمال ہوتا ہے, یہ بالکل ہم نے ابتدا کی آیت میں بھی کیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ جی, پھر مضاف الیہ بنا لیتے ہیں اس کو. نہیں, آپ مضاف الیہ نہیں بنائیں آپ, ہاں آپ اس کو اس طرح سے بنائیں
یہ پورا جو ہے نا بقمیصی ہاذا جو ہے نا یہ پورا مرکب اضافی بنے گا، اور جس کے اندر اس میں اشارے کا استعمال ہوا، تو مرکب اضافی میں اگر اشارے کا استعمال ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اشارے کا استعمال اگر مضاف کی طرف ہوتا ہے تو مرکب اضافی کے آخر میں ڈال لکھتے ہیں، اور مضاف الیہ کی طرف ہوتا ہے تو مضاف الیہ سے پہلے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مرکب اشاری بنا نا یہ. جی سر بولیں. تو پھر یہ پورا مرکب اشاری بن گیا نا. مرکب اضافی بنے گا میری قمیض، میری یہ قمیض. اچھا میری یہ. تو یہ قمیض اشارہ دیکھیں مضاف کی طرف ہے نا، میری قمیض تو تھا میری یہ قمیض، تو اشارہ دیکھیں کس کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف ہے نا. اگر میں اردو میں لکھتا ہوں میری یہ قمیض، تو اشارہ دیکھیں کس کی طرف آ رہا ہے؟ بیان ہی بنا سکتے سر اسے، عطف بیان. کیوں بنا رہے ہیں آپ عطف بیان کیوں بنا رہے ہیں سر؟ سمپل کریں سر. جب آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے، کیونکہ مرکب اضافی کے اندر اشارے کا استعمال بھی آ سکتا ہے اور صفت کا استعمال بھی آ سکتا ہے، تو آپ لے سر اس کو سمپل. کیا پرابلم ہے؟ پریکٹس بھی ہو گئی، دوسری دفعہ آ گیا آپ کے پاس. طارق صاحب یاد رکھیے گا آپ کو ایک ایکسرسائز دی ہے، اس میں 2 دفعہ یہ بھی آ گیا. پہلی دفعہ بتا رہے کون سی آیت میں آیا تھا؟ طارق صاحب پہلی دفعہ یاد ہے کون سی آیت میں آیا تھا؟ نہیں مجھے نہیں یاد. نہ کرو مالک، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی دفعہ آیا تھا، یہ آیت نمبر ہے میرے خیال میں 15، بے امرہم ھذا. وہاں آیا تھا بے امرہم ھذا. جی سر کمپلیٹ کریں سر اس کو. اذهبوا اس میں فاعل انتم ہے، اور جس طرح انیف صاحب نے ترجمہ کیا تھا اذهبوا کا کہ تم چلے جاؤ، مگر یہاں پر کیونکہ یہ با کا صلہ آ رہا ہے اس کے ساتھ، تو تم لے جاؤ میری یہ قمیض. جی بالکل. جی سر. یہ حرف عطف ہے، اور یہ پورا جملہ پھر اذهبوا والے جملے پر معطوف بن رہا ہے. اس کو پھر دیکھیں، آپ میری بات سنیں، اس کو آپ آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے؟ القوہ آ رہا ہے. جی القوہ کو آپ نے کیا لیا سر؟ القوہ یہ فعل امر. ٹھیک ہے. فعل امر یہ جمع مذکر باب افعال سے ہے، اور اس میں فاعل انتم ہے. یہ اصل میں تلقون تھا، پھر تلقون بن گیا، اور پھر اس میں جو نون اور تا ڈراپ ہو گئے، اور کیونکہ فعل باب افعال سے ہے، پھر یہ جو اس کا اصل حمزہ ہے وہ واپس ریپلیس ہو گیا. الکو ہو، جس کا ترجمہ پھر کیونکہ ہم اس کے ساتھ جو صلہ آ رہا ہے اعلیٰ کا پھر ڈفرینٹ ہو جائے گا. الکو تو پھینکنے کو کہتے ہیں، تم پھینک دو اسے، مگر جب اعلیٰ جب اعلیٰ اس کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر یہ ڈالنے کی اس میں آ جاتا ہے ترجمے میں. اعلیٰ حرف جر ہے، وجہ مجرور. لیکن وہاں پھر کیا تھا؟ کہا اس نے پھینک دیں دونوں. جی سر. اعلیٰ حرف جر ہے، وجہ مجرور. یہاں پر اعلیٰ کے لیے مجرور ہے، مگر یہ اس جملے میں اس مرکب میں مضاف بن رہا ہے، کیونکہ آگے جو ابھی ہے، ابھی وجہ کا مضاف الیہ، اور یا متکلم بھی ابھی کے لیے مضاف الیہ. تو یہ پورا وجہ ابھی یہ پورا بن گیا کمپلیکس مرکب اضافی، اور مجرور ہو گیا اعلیٰ کے لیے. اور یہ پھر پورا اعلیٰ وجہ ابھی متعلق بن گیا الکو کے لیے. اور اس میں جو ہا ہے، جس الکو کے ساتھ جو آ ہے، یہ مفعول بھی بن گیا. آلو اس پر پیش ہے، مگر کیونکہ مبنی ہے اور میرا منصوب ہے. الکو علی وجہ کس میں پیش ہے سر؟ نہیں، یہاں پر اعراب جو آ رہا ہے اس پر ہو کے لیے، یہ الکو ہو. ایک منٹ، آپ ہو کی پیش کی بات کر رہے ہیں؟ جی سر جی،
یہ آپ کو معلوم ہے یہ جو ہو ہے یہ 4 طریقوں سے لکھا جاتا ہے جی اس کے لیے کیونکہ کو آ رہا ہے یہاں سے، اس کے آگے جو فتح ہے آپ نے کہا یہ مرفوع ہے، نہیں اس کا مرفوع سے یہ جو ضمیر ہے یہ تو حالت نصب جر کی ضمیر ہے، آپ اس کو مرفوع کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں نے اس کو کہا، میں کہنا چاہ رہا تھا اس پر اعراب پیش ہے مگر یہ محلن منصوب ہے. نہیں سر آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، یہ اعراب نہیں ہے اس کا پیش. سن لیں دوبارہ، یہ جو ہو ہے یہ 4 طریقے سے لکھا جاتا ہے. یہ نارمل پیج سے لکھا جاتا ہے، یہ الٹے پیج سے لکھا جاتا ہے، یہ نارمل زیر سے لکھا جاتا ہے، یہ کھڑی زیر سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ دونوں سچویشن ہوتی ہے تو پھر کون سا قواعد اپلائی ہوتا ہے؟ تجوید کا، ایک حرکت کھینچنے کا. اور یہ کب لکھا جاتا ہے یہ آپ کو قواعد معلوم ہونا چاہیے. یہ والا پیج کب لکھا جاتا ہے، یہ الٹا والا پیج جب ہو سے پہلے یا پیش ہو یا فتح ہو تو پھر الٹے سے لکھا جاتا ہے. یہ والا کب لکھا جاتا ہے؟ جب ساکن ہو کوئی چیز، جب ساکن ہو یا ساکن کے علاوہ کوئی بھی ساکن ہو تو پھر یہ والا پیش لکھا جاتا ہے، من ہو ان ہو. لیکن اگر ساکن یا ہو تو پھر نارمل زیر لکھا جاتا ہے، فی ہی. اور اسی طرح سے جس طرح سے پیچھے اگر پیش یا فتح ہو تو الٹا پیش لکھا جاتا ہے، اگر زیر ہو تو کھڑی زیر لکھی جائے گی. کتابی ہی، اس کا یہ یاد رکھ لیجیے گا، یہ جو ہو ہے یہ ضمیر ہی جو ہے نصب جلدی ہے. آپ اس کو کبھی بھی مت کہیے گا کہ یہ پیش اور یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سر. ٹھیک ہے سر. فَأَلْقُوهُ جی فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور تم ڈال دو اسے میرے والد کے چہرے پر، میرے باپ کے چہرے پر. ٹھیک ہے سر. یاتی بصیرن، یاتی بصیرن، یاتی یہ فعل مضارع مجزوم جواب امر یا جواب طلب کی وجہ سے یہ اصل میں یاتی تھا، یا اس سے یا جو جزم یا جزم گر گیا تو یہ پورا اس جو مجزوم ہو گیا یہ یاتی بن گیا. یہ بیسیکلی یہ تھا نا، یاتی تھا، یاتی تھا نا جی ایسے تھا نا. تو جی جواب امر یا جواب طلب کی وجہ سے وہ مجزوم ہو گیا، مخفف ہو گیا. اور بصیرن یہ اس کا مفعول بھی بصیرن. اچھا مجھے بصیرن مفعول لگے گا آپ کو، ترجمہ کریں. وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یاتی وہ ہو جائے گا دیکھنے والا. تو دیکھنے والا پھر کیا بن گیا ہے؟ مفعول بہی تو بیسکلی وہ ہے نا جس میں فعل کا اثر پڑے. صحیح. یہ کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا. حال بن جائے گا. حال بن جائے گا. اور یہاں حال مفرد کے طور پہ وہ دیکھنے وہ ہو جائے گا بصیرت، دیکھنے والا. سبحان اللہ. سر آخری پارٹ رہ گیا، واتونی باہلکم. یہ اس کا جواب شرط ہو گیا. واتونی و حرف عطف ہے. تو یہ فعل امر، فاعل اس میں انتم، نی نون اس میں نون وقایا اور یا ضمیر متکلم. بہ حرف جر ہے. اہلکم، اہل مجرور اور بہ کی وجہ سے، جبکہ اہلکم یہاں پر مضاف بن رہا ہے کم کے لیے، اور کم یہاں پر مضاف الیہ بن مل کے حرف جر کے لیے مجرور اور مرکب جاری بن کے متعلق بن گئے تو کے لیے. اور کیونکہ یہاں پر پھر با کا صلہ آ رہا ہے اہلکم کے ساتھ، تو پھر تو کا جو اگر با کے اس کے ساتھ پریپوزیشن یا صلہ کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ لے آؤ اپنے خاندان کو، تم لے آؤ تم لے آؤ میرے پاس اپنے خاندان کو. ٹھیک ہے. اجمعین کیا ہے سر؟ اجمعین یہ اہلکم کے لیے تاکید ہے. اجمعین تاکید حالت جر میں ہے، اہلکم بھی حالت جر میں ہے تو اجمعین بھی حالت جر میں ہے. اہلکم موقت بن گیا اور اجمعین اس کی توکید بن گئی. موقت توکید یہ سب با کے لیے مجرور بن گئے اور پھر یہ بن گیا متعلق کے لیے. اور یہ بیسیکلی یہ توکید میں آ گیا نا. جی
तवाबे में आएगा, एराब उसी के हिसाब से लिया जाएगा, ये उसके ऊपर आया। और आपको ये मालूम है कि ये जो तौकीद जो है, ये दो किस्म की होती है, एक लफ्जी होती है, एक मानवी भी होती है। तो यहाँ मुझे बताइए लफ्जी तौकीद आई कि मानवी तौकीद आई? अरे ये समझ नहीं आई कि ताकीद कैसे बनता है। ये बेसिकली आप अगर देखें, अगर यहाँ तक अगर जुमला होता सर, सिर्फ यहाँ तक वक़्तूनी बिअहलिकुम, तो बात मुकम्मल थी कि नहीं थी? हाँ जी मुकम्मल थी। मुकम्मल थी ना। तो अजमाइन करके उन्होंने उसको मजीद ताकीद दे दी, तमाम घर वालों को लेके आना, तमाम घर वालों को लेके आना, अजमाइन मजीद ताकीद दी सबके सब, यानी किसी को छोड़ना नहीं। अच्छा अच्छा जी ठीक, किसी को छोड़ना। अब ये मैं आपसे जरूर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तौकीद होती है ये दो तरीकों से आती है सर। ये एक जो है लफ्जी भी आती है और एक मानवी भी आती है। यहाँ तो ये लफ्जी भी आती है, लेकिन बाज़ बार मानवी भी आ जाती है। जैसे आप देखें कुल्लुन का लफ्ज आ जाता है, ठीक है ना, या नफ्सिन के तौर पे भी आ जाता है, यानी कुछ इसके मानवी भी आते हैं। लेकिन बहरहाल कुरान मजीद में इस्तेमाल है, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज की बड़ी खुशी है यहाँ पे तौकीद जो मानवी हुई ना, मैं समझा नहीं आपको। बिल्कुल मानवी। और दूसरी बात ये कि एक चीज बड़ी अच्छी है अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज अगर देखें तो कितनी 96 आयत हो गई हमारी, 93 आयत। माशाल्लाह सब लोगों के जो है ना वो तराकीब में और तराजुम में, चाहे वो पहले से पढ़ के आते हैं, तैयारी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लेकिन माशाल्लाह उसमें बड़ी बेहतरी है, बहुत अच्छी तरह से बेहतरी है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जब अगर अगली 2 सेशन में उम्मीद है मुझे कि सूरह यूसुफ तो ख़त्म हो जाएगी, और अगर हम सूरह कहफ शुरू करेंगे तो जिस स्पीड से हम चलते हैं माशाल्लाह, तो मेरे ख्याल में रमजान से पहले सूरह कहफ खत्म हो जानी चाहिए। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह सर हो जाए इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपकी सजेशन थी सूरह कहफ, तो जरा आप बताइए। रमजान से पहले तो खत्म होना मुश्किल है, रमजान से पहले हमारे पास अगर लेट्स से मैं अगर आपसे कहता हूँ कि हमारी इस महीने में अगर ये खत्म हो जाती है 2 सेशन में, अगले 2 सेशन में, तो फिर आपके पास आप समझे कि 4 और 2 6 सेशन होंगे, 6 होंगे या 5 होंगे, 5 तो कंफर्म होंगे ना। और अगर आप देखेंगे कहफ के अंदर जो है ना, इब्तिदाई आयत तो बहुत छोटी छोटी है, इब्तिदाई आयत तो छोटी छोटी है, तो टोटल 110 आयत, लेकिन आयत तो छोटी छोटी है सर। तो अगर थोड़ा सा अगर हम उसको कर लें, देख लें, तो मेरे ख्याल में हो जाएगा सर। असल में कि अभी आप करा रहे 2 घंटे में हम जो मुश्किल कर पाते हैं, तो उसके 12 पेजेस हैं सूरह कहफ के, ठीक है। तो अगर हम मेरे ख्याल से 12 पेजेस के लिए हम बहुत भी स्पीड लगा लें तो 10 क्लासेस तो चाहिए। चलो मेरे ख्याल देख लेते हैं कोई, क्योंकि कुछ आया छोटी छोटी भी है ना। मेरे ख्याल है रमजान में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी क्या बात। बिल्कुल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, कोई मसला नहीं है। जैसे हम पिछली दफा भी क्लास करते हैं, तो इंशाल्लाह कोई दिन हम रात या दिन में कोई भी टाइम निकाल सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई रात के अंदर टाइम इस तरह से रख लें कि हम क्लास करें, पाकिस्तान वाले जो है अपनी सहरी से पहले कर लें, जो यहाँ वाले बैठे हैं वो कर लें क्लास, उसके बाद ताजुद अपनी पढ़ें। आप हफ्ते में 1 या 2 दिन कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ रमजान में आप चाहें तो आप कुरान के हवाले से अगर कुछ करना चाहें तो कुछ चीज़ और भी कर सकते हैं। वो एक प्लान बनाया जा सकता है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। क्योंकि आपको मालूम है कुरान जो है, रमज़ान तो महीना ही कुरान का है, और अगर उस महीने के अंदर जितना मैक्सिमम आदमी अपने आप को उसके साथ जोड़े और उसके साथ अपने आप को लगाए, तो इंशाल्लाह उसकी बरकतें भी मिलेंगी और उसके रिजल्ट भी मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर जी। ये सर एक गुजारिश करनी थी छोटी सी। जी सर मुनव्वर साहब। सर ये आप जो एक मैसेज हमें करते हैं, इसमें आया एलोकेट करते हैं हमें, तो वो अगर थोड़ा सा जल्दी भेज देंगे तो तैयारी का थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा। सर मैं कोशिश तो करता हूँ भेज दिया करूँ, मैं आज भेज दूंगा, मुझे क्या मसला है, तो मैं भेज दूंगा बेफिक्र है सर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। इसके बाद मेरे ज़हन में नहीं रहा था सर, आपस की बात होती है। ठीक है सर, ठीक है जी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।
السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ